السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرت نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لي وزيرا من أهلي واجعل لي وزيرا من أهلي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما براہ رحمت و برکت و بخشش والا مہینہ آیا اور گزر گیا. ہم نے کیا کھویا کیا پایا؟ ذرا اپنی حالت پہ غور کر لیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق سے ہم نے اتنے دن یہاں لا کے بٹھایا. یہ اللہ کی توفیق، اس مہینے کی برکتیں تھیں. یہ وہ مبارک مہینہ تھا جس کا اللہ نے خود نام رکھا. اس میں اپنی عظیم کتاب ہمیں دی کہ ہدایت پا لیں. اللہ کرے ہم خوش نصیب لوگوں میں سے ہو جائیں جو ہدایت پانے کے مستحق ہو جائیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو جنت ہمارے لیے سجائی تھی، اللہ تعالیٰ اس میں ہمارا نام لکھ دے. اللہ تعالیٰ اس جنت میں ہمارا نام لکھ دے. اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جانا. سورۃ بلد ہی پڑھنی ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کی توفیق و مہربانی سے آج بھی ہم اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا قرآن مجید مکمل ہوگا انشاءاللہ. اور پھر ہم دعائے خیر بھی اللہ سے کریں گے، سب کے لیے بلائیاں مانگیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. بس یہ مہینہ ہم سے ناراض ہو کے نہ جائے، راضی ہو کے جائے مہینہ. اللہ کی توفیق سے 30واں پارہ سورۃ بلد شروع کرنی ہے. اللہ اس میں بہذا البلد، یقیناً میں شہر کی قسم کھاتا ہوں. وانت حل بہذا البلد، اور آپ اس شہر میں رہنے والے ہیں. ووالد وما ولد، اور والد کی اور جو اس نے جنم دیا. اللہ تعالیٰ اس شہر کی یعنی مکہ کی قسم کھا رہے ہیں، کیونکہ قرآن مجید بھی اسی شہر میں نازل ہوا. وہ رات بھی اسی مہینے میں ہے جس میں قرآن مجید کا سارے فیصلے کر کے فرشتوں کو سپرد کر دیا گیا. وہاں سے وہ آہستہ آہستہ لے کر آتے رہے. تو اللہ تعالیٰ اس شہر کی قسم کھا رہے ہیں اور کہ آپ اس شہر میں رہنے والے ہیں، اور والد کی اور جو سے جنم دیا. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو بڑی مشقت سے پیدا کیا ہے، بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے. یعنی اس کی پیدائش کی طرف بھی اشارہ ہے، کیونکہ پہلے آیا والد کی اور جو اس نے جنم دیا ہے. تو انسان کی پیدائش کئی مرحلوں سے گزرنے کے بعد، پیدائش سے پہلے بھی کئی مرحلے ہوئے، پیدائش کے بعد بھی بہت سے مرحلے تو مشقت میں پیدا کیا ہے. تو کیا یہ انسان جس کو ہم نے اتنی مشقت میں پیدا کیا، ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، وہ سوچتا ہے کہ اس پہ کوئی قدرت نہیں رکھے گا. انما حاسبنا حسابا یسیرا، حاسبنا حسابا یسیرا، انما حاسبنا حسابا یسیرا. اللہ تیرے پاس ہی قدرت ہے. یقول احلقت مالا لبدا، وہ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال خرچ کیا. ڈھیروں مال تو خرچ کیا، لیکن آگے کیا ہے؟ ایحسب ان لم یرہ، کیا اس نے خیال نہیں کیا؟ وہ سوچتا تھا کہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا. یعنی جس نے دین کی نصرت کے لیے کیا اور جس نے دین کی مخالفت میں کیا، سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. الم نجعل له عینین، یعنی جو اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا، کس بنا پہ کرتا رہا کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا. جس نے تمہیں 2 آنکھیں دیا دیکھنے کے لیے، کیا وہ دیکھے گا نہیں؟ لسان و شفتین، زبان دی اور 2 ہونٹ دیے.
वहदैनहु नजदैन, हमने दोनों रास्ते को से हिदायत दे दी। जैसे आप पढ़ चुके नफ्स मा सव्वाहा फअल्हमाहा फुजूरहा व तक़वाहा, नफ्स को दुरुस्त करके उसमें उसकी परहेज़गारी और नाफरमानी भी डाल दी। तो हमने जो रास्तों की हिदायत दे दिया, तो याद रखें फ़लक़तहमल अक़बा, ये जो मशक्क़त में पैदा किया ये आसान बात नहीं है, घाटी पर चढ़ना है। वमा अदराका मल अक़बा, आपको क्या मालूम कि अक़बा क्या है? फ़क्कु रक़बा, ग़ुलाम को आज़ाद करना है। व इताम फ़ी यौमिन ज़ी मसग़बा, या भूख के दिनों में खाना खिलाना है। यतीमन ज़ा मक़रबा, यतीम रिश्तेदार को खाना खिलाना। वैसे ही कहा था सबसे अमल कौन सा है कि इस्लाम को आम करो, खाना खिलाओ। आम लोगों को भी खाना खिलाना बहुत सवाब है, लेकिन सबसे पहले यतीम जो करीबी हैं उनको देखना है। वो मस्कीन ज़ा मतरबा, या उस मस्कीन को जो मिट्टी में रुल रहा है। सुम्मा कान मिन अल्लज़ीना, फिर वो उन लोगों में से हो जाएगा जो ईमान लाए, व तवासौ बिस्सब्री, आपस में सब्र की वसीयत करते रहे, व तवासौ बिल मरहमा, और मेहरबानी की वसीयत भी करते रहे। यानी अपने माल पे इस तरह सब्र करना कि अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करके इसके अल्लाह की राह के लिए ख़र्च करना, और फिर आपस में मेहरबानी की भी वसीयत करते हैं। यानी ये जो एक दूसरे इंसान को पैदा किया गया खिदमत खल्क़ के लिए, तो खिदमत खल्क़ तभी होगी जब आप मेहरबानी की आपस की वसीयत करेंगे, एक दूसरे मेहरबान होंगे। यही लोग फिर उलाइका अस्हाबुल मैमना, दाएँ हाथ वालों में होंगे। वल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना, वो लोग जिन्होंने हमारे अहकाम का इनकार किया। अस्हाबुल मशअमा, वो बाएँ हाथ वाले हैं। अलैहिम नारुन मुसद्दा, उन पर आग बंद की हो। अल्लाह ताला हमें जहन्नुम की आग से बचा ले, क्योंकि रमज़ान की हर रात में अल्लाह ने बहुत सी जहन्मियों को आज़ाद किया जिन पर जन्नत वाजिब हो गई थी। अल्लाह ताला उनमें शामिल करके जन्नत वालों में नाम लिख ले। अल्लाह मन्ना नसल का जन्नतुल फिरदौस। सूरह शम्स, अश-शम्सी व दुहाहा, कसम है सूरज की उसकी धूप की, यानी जब सूरज खूब रोशन हो जाए। वल कमरी इज़ा तलाहा, और कसम है चाँद की जब उसके पीछे आए। वन नहारी इज़ा जल्लाहा, रात जब रोशन हो जाए। वन लैली इज़ा यग़शा, रात जब छा जाए। कई दफ़ा हमने पढ़ लिया पीछे बहुत दफ़ा कि रात और दिन का इन्हिसार सूरज और चाँद पे है। अल्लाह ने रखा ही उन्हें ऐसे हुआ है। तो कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून, हर एक अपनी फ़िज़ा में तैर रहे हैं। तो इस सारी चीज़ें जो इंसान की नज़र में आती हैं उनकी गवाही है। बस समाए मा बनाया, आसमान जिसको उसने बनाया, और लर्ज़ मा तहा, और ज़मीन जिसको उसने बिछाया, और नफ्स मा सव्वाहा, और नफ्स की जिसको उसने दुरुस्त किया। हमारे अंदर जो अल्लाह ने नफ्स रखा है। फअल्हमाहा फुजूरहा व तक़वाहा, उसमें इल्हाम कर दी उसकी नाफरमानी और परहेज़गारी। वक़द अफ़लहा मन ज़क्काहा, वो कामयाब हो गया जिसको नाफरमानियों से पाक कर लेगा, और अल्लाह ने जो परहेज़गारी रखी है उसको गालिब कर लेगा, वो कामयाब होगा। वक़द ख़ाबा मन दस्साहा, वो नाकाम होगा जो नाफरमानियों में दब गया। जिसने अपने आप को अल्लाह की नाफरमानियों में गाड़ दिया वो नाकाम है। कज़्ज़ब समूद बितग़वाहा, को समूद ने सरकशी से जुटलाया। ज़िन बअस अशक़ा, जब उनका बदबख्त उठा। फ़क़ाल रसूलुल्लाह, कहा उनको अल्लाह के रसूल ने, नाक़तल्लाहि, अल्लाह की ऊँटनी है, वसुक़ियाहा, और उसके पीने की बारी है। फ़कज़्ज़बूहु, उन्होंने जुटलाया उसका। फ़क़रूहा, और उसकी कोंचें काट डाली। फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़न्बिहिम, पस टूट पड़ा उन पर उनका रब उनके गुनाहों के साथ, उनको बराबर कर दिया। वला यख़ाफ़ु उक़बाहा, ना हो डरा उनके अंजाम से। डिटेल हम पढ़ चुके हैं कि किरदार नामी शख्स ने उठ के ऊँटनी को काटा था और सारी कौम ने उसे उबारा था। इसे अल्लाह ने सारी कौम के एक चीख से, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा था 3 दिन इंतज़ार करो सिर्फ, इसके बाद वो बाद आने वाला है, जुटाने वाला नहीं है, जुटाया जाने वाला। तो ऐसी उन पे चीख है कि सारी तबाह होके रह गए, उनका कोई नामो निशान बाकी नहीं रहा। उहलिकत समूद बित्ताग़िया, को समूद सरकशी की वजह से हलाक कर दी गई। और अल्लाह ताला ने जब उन्हें हलाक किया तो अल्लाह ताला को तो अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह ताला को कोई परवाह नहीं है। कोई रहे कौम ना रहे, ना अल्लाह से कोई बदला ले सकता है, कुछ भी नहीं कह सकता है। या फलु मा यशा, वो करता है जो वो चाहता है। वल्लैलि इज़ा यग़शा, कसम है रात की जब छा जाए।
ونہاری اذا تجلی، اور دن کی جب روشن ہو جائے. وما خلق الذکر والانثی، جو اس نے پیدا کیے مرد اور عورت کو. انا سعیکم لشتی، تمہاری کوشش البتہ مختلف ہے. کیسے مختلف ہے؟ انا ہدینہ السبیل اما شاکرا اما کفورا، ہم نے راستے کی ہدایت دے دی ہے، چاہے وہ شکر گزار بنے چاہے نہ شکرہ بنے، لیکن دونوں کا نتیجہ بتا دیا. لئن شکرتم، اگر تم نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا، لازیدنکم، میں تمہیں زیادہ دوں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل کر دیں. ولئن کفرتم، اور البتہ اگر تم نے کفر کیا، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بہت سخت ہے. اس لیے ہم یہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کے نا اللہ کو پہچاننے کی کوشش کر لیں اور شکر گزار بن جائیں. اور ہماری کوشش جو ہے نا وہ ایسی کوشش ہو جس کے بارے میں فرمایا جائے سعیکم مشکورا، تمہاری کوشش کی قدر کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ مثبت کوشش کو قبول کرتے ہیں. تو تمہاری کوششیں مختلف ہیں. پیچھے پڑھ لیا نا پچھلی میں کہ جو کامیاب ہوگا، جو اسے پاک رکھے گا، وہ ناکام ہوگا جو اسے دبا دے گا، یعنی نافرمانیوں میں. تو یہی دو کوششیں ہیں. فَأَمَّا مَنْ آتَىٰ، لیکن جس نے دیا، وَاتَّقَىٰ، پرہیزگاری کی، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور سچائیوں کی تصدیق کی، یعنی اچھی باتوں کی تصدیق کی، اس پہ عمل کیا، تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ فَسَنُيَسِّرُ الْيُسْرَىٰ، اس کے لیے آسان کر دیں گے آسانی کے راستے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، لیکن جس نے بخل کیا اور بے نیاز رہا، اس نے کوئی پرواہ ہی نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، میں اس میں بخل نہ کروں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کروں. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اچھائیوں کو جھٹلایا. فَسَنُيَسِّرُ الْيُسْرَىٰ، ہم ان کے لیے تنگی کے راستے آسان کریں گے، یعنی وہ مشکلوں میں پڑ جائے گا، آسانیاں نہیں. جو اللہ کی نافرمانی میں لگا رہے گا وہ ساری زندگی بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کر دے، نافرمانی کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوں گے. اور جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سعیہ یرا، ان کی کوشش کو دیکھ لیا جائے گا، قبول کر لی جائے گی. وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، نہ کام آیا اس کے مال جب وہ ہلاک ہوا. پیچھے پڑھ چکی ہیں سورۃ مدثر میں غالباً. وہ کیا کہے گا جب اپنا مال نہ کہے گا کاش میں اپنا مال نہ منا دیا جاتا. یا لیتہا کانت القاضیہ، یا اللہ جو موت آئی تھی ختم کر دیتی ہے، دوبارہ اٹھنا کیا ہو گیا ہے. نہ موتا کتابیہ میں اپنا مال نہ منا دیا جاتا، نہ مدری حسابیہ، نہ میں جانتا کہ حساب کیا ہے. کیا کہے گا؟ ہلاک انی سلطانیہ، میرے سے میری سلطنت تباہ ہوگی. ماں اغنی مالیہ، میرا مال بھی کام نہیں آیا. تو آخر اللہ نے کیا کہنا ہے؟ خذوہ صلوہ فی جہنم، اسے پکڑو جہنم میں ڈال دو. ثم فی سلسلۃ ذرعہا سبعون ذراعا، پھر ان زنجیروں میں جس کا 70 گز ہوگا، فسلکوہ، اس میں جکڑ دو اسے. ان علینا للہدیٰ، ہدایت دینا تو ہمارے ذمہ ہے. ان علینا للآخرۃ والأولیٰ، ہمارے ذمہ آخرت بھی ہے اور دنیا بھی ہے. رب العالمین ہے، مالک یوم الدین ہے. دنیا میں اس لیے رب ہے کہ سب پہ مہربانیاں کرتا جا رہا ہے. پھر مالک یوم الدین ہے، ثم لتسألن یومئذ النعیم، نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. ایسے نہیں کہ تم اللہ کے اتنے لاڈلے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پیدا کرے، نعمتیں بھی دیتا چلا جائے اور تم سے سوال بھی نہ کرے. ایسا نہیں ہو سکتا. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں تمہیں شعلے والی آگ سے ڈراتا ہوں. لا یصلیٰ الا الاشقیٰ، نہیں داخل ہوگا اس میں مگر بدبخت، جو سب سے زیادہ دین کی مخالفت کرنے والا. الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا. وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَىٰ، عنقریب الگ رہے گا اس سے پرہیزگار. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دینا جو ہمیں جہنم سے الگ رکھنا. ہمیں اللہ یؤتی مالہ یتزکیٰ، جس نے اپنا مال دیا اور اپنے آپ کو پاک کر لیا. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اس کے ذمے کسی کا احسان نہیں تھا جس کا بدلہ دیا جائے. یہ عام بھی ہے لیکن زیادہ یہ اشارہ بکر صدیق کی طرف ہے
کہ وہ جو کچھ بھی کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ آج ابو بکر صدیق جو بھی کر لے اس کی پکڑ نہیں ہونی ہے، اور آپ نے کہا تھا اگر میں کسی کو خلیل بناتا ہوں بکر صدیق کو بناتا ہوں۔ اور میں نے کل بھی ابھی آپ کو بتایا کہ وہ کمزور غلاموں کو آزاد کرواتے تھے، تو ان کے والد نے ایک دن کہہ دیا کوئی طاقتور بھی آزاد کرا لے، کہا میں تو اللہ کی رضا کے لبتغا وجہ رب الاعلی، وہ صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے، فلسوف یرضی کے لیے وہ راضی ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی اور رات کی جب وہ چھا جائے، طریق ہو جائے۔ ما ودعک ربک وما قلیٰ، نہیں چھوڑا آپ کو آپ کے رب نے، نہ ہی وہ بیزار ہوا۔ یعنی اگر دن کی روشنی آہستہ سے ختم ہوتے ہوئے رات آتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دن ناراض ہو گیا، رات آ گئی ہے۔ اگر آپ پر وحی آئی اور آپ پہ اتنی بڑی ذمہ داری ڈالی جانی تھی تو آپ کچھ پریشان تھے بہت زیادہ کہ میں اس کو کیسے نبھاؤں گا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر بہت باری بات ڈالنے والے ہیں۔ تو اس کے لیے رات کو جگانا یہ تھا کہ نفس کو رون دے گا، اور جو آپ بات پہنچائیں گے میرا پیغام تو زیادہ اچھے طریقے سے پہنچا لیں گے۔ تو لوگوں نے تانا دینا شروع کر دیا کہ ناؤذ باللہ رب بیزار ہو گیا۔ کہا ما ودعک ربک وما قلیٰ، آپ کو آپ نے نہیں چھوڑا، نہ ہی وہ بیزار ہوا ہے۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ، بعد والی بات جو تمہیں ملے گی وہ پہلے سے بہتر ہوگی، یا آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ یہ تو ایک جگہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر بھی اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ دنیا تو کھیل و تماشا ہے، دھوکے کا سامان ہے، اور یہ فنا ہو جانے والی ہے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، قریب دے گا آپ کو آپ کا رب، پس آپ راضی ہو جائیں گے۔ یعنی آپ کو اب جو چیز ملے گی وہ آپ کو راضی، آپ کو پہلی جو پریشانی ہے، جو باتیں کریں وہ سب ختم ہو کے آپ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ لَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا آپ نے کوئی یتیم پا کے اللہ نے اسے پناہ نہیں دی؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ کو بھٹکا ہوا پایا اس کو ہدایت دی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ کو مفلس پایا اور غنی کر دیا۔ یعنی سارے حالات کہ کس طرح یتیم تھے آپ، اللہ نے کس طرح پرورش کرائی، ابو طالب کے ذریعے، عبد المطلب کے ذریعے، پھر اس طرح آپ کی تربیت کا انتظام ہوتا رہا، اور آپ کو بھٹکا ہوا پا کے راہ دکھا دی۔ یعنی آپ غار حرا میں جا کے پریشان رہتے تھے قوم کی برائیاں دیکھ کے کہ یہ برائیاں کیسے دور ہوں گی، کیسے میں کروں گا۔ تو آپ کو یہ تو نہیں پتہ تھا کہ آپ کے عبادت کے بدلے میں آپ پہ وحی آئے گی، رسالت مل جائے گی، آپ نہیں جانتے تھے اس سے پہلے کتاب اور ایمان کیا ہے۔ یعنی فطرت ہر انسان کی نیک ہوتی ہے، لیکن جس کو نبوت ملنی ہوتی ہے وہ پہلے سے اللہ ان کے اندر رشد و ہدایت زیادہ ڈال دیتے ہیں۔ تو وہ برائیاں دیکھ کے کہتے تھے یہ کیسے ان برائیوں سے چھٹکارا ملے گا، کیسے یہ ہوگا، پریشان رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے آپ کو راہ دکھا دی نا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کی میاں ساتھ لایا، اور آپ کو مفلس پایا تو غنی کر دیا، کیونکہ آپ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ آپ سب انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں، اور آپ سے پوچھا، آپ نے بھی کہا ہاں میں نے بھی قریش والوں کی چرائی ہیں۔ اگر ابو طالب کی اپنی بکریاں ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسروں کی بکریاں چرانے کی پیش نہ آتی نا ضرورت، تو ان کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ تو آپ کو پھر غنی کر دیا کہ کس طرح خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنے بڑے بڑے سرداروں کے بیٹوں کے آئے، بادشاہوں کی طرف سے پیغام آئے شادی کے لیے، آپ نے سب کا انکار کر دیا۔ صرف ایک مال تجارت دے کے اپنے غلام میسرہ کو جب بیچا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نفع بھی بہت زیادہ ہوا، اور جو غلام نے آ کے جو آپ کا نقشہ کھینچا اس سے حضرت خدیجہ بڑی متاثر ہوئی۔ وہ جس طرح کا اپنا ساتھی چاہتی تھی انہیں لگا یہ مجھے مل جائے گا، تو انہوں نے آپ کو خود دیا پیغام بھیجا نکاح کا، اور پھر اپنا سارا مال، بہت بڑی تاجرہ تھی وہ، تو سارا مال دین کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ نشاور کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اب یہ میں نے جو نعمتیں عطا کی ہیں نا، یہ مجھے اور آپ کو سکھانے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ساری خوبیاں یہ تھے ہی۔ یتیم پر ظلم نہ کرو، نماز کے لیے جا رہے تھے، یتیم بچہ دیکھا رو رہا ہے تو اس کو پکڑ کے کس طرح گھر لے کہ تجھے پسند نہیں، میں تیرا باپ، عائشہ تیری ماں ہو۔ تو یہ ہمیں اصل میں کہا جا رہا ہے کہ اپنے اوپر آ کے سوچیں کہ اگر خدا نہ خاصہ ہمارے بچے یتیم ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ پیچھے کیسا سلوک کیا جائے، اس طرح کریں۔ اور یتیم کی اہمیت آپ اتنی پڑھ چکی ہیں، اور سب سے بڑی یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا قیامت دن یوں ہوں گے، اس سے بڑھ کے اور کوئی اجر نہیں۔ اور بہت زیادہ ہے کہ اتنے زیادہ گناہ معاف ہونے ہیں، جو کچھ ہونے ہیں، سب چیزیں ہیں، لیکن یہ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے کہا میں اور وہ یوں ہوں گے جس کی پرورش اچھی طرح کی جا رہی ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو نہ جھڑکنا ہے، یعنی اگر سائل کو دینا نہیں ہے تو دو چار باتیں کڑوی سنا کے نہ اسے کہنا، آرام سے بلا ہو جائے، یا اچھا بھائی اب جائیں آپ کسی اور سے کر لیں، میں اس وقت نہیں کر سکتا، جھڑکنا نہیں ہے سائل کو۔ اب ایک ساتھ کہا کہ بی کو رواج نہیں دینا ہے، اور کہا سائل کو جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ اب جو پیشہ ور بھیک مانگنے والے نا، وہ اندازہ ہو ہی جاتا ہے انسان کو، اور جو ضرورت مند ہے اس کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔
تو اس کے لیے جب میں اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتی ہوں یا بخشش مانگے بغیر بھی اللہ تعالیٰ مجھے نعمتوں سے نواز رہا ہے، شکر نہ اتنا کرنے کے باوجود اتنی نعمتوں سے نواز رہا ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ مجھ پہ قہر کر دے، اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوتا تو کیا کریں گے؟ اتنی نعمتوں کے ہم مستحق تو نہیں ہیں جتنی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. تو اس لیے کوشش کریں کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لائیں. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کر. جو بھی اللہ نے صلاحیت دی ہے اسے دوسروں کے لیے وقف کر دیں، جتنا پہنچا سکتے ہیں پہنچاتے جائیں، بخل سے کام نہ لیں، اپنے رب کی نعمت کا اظہار کریں. اللہ تعالیٰ جب ایسے ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو تو ظاہر ہے غیب کے علم میں پتہ ہی ہے. اب لوگوں کے بھی یہ چیز ظاہر ہو جائے کہ اللہ نے اسے صلاحیت دی ہے، اور اس فخر و غرور کے دکھاوے کے لیے نہیں، ورنہ تو سارے عمل ضائع ہو جائیں گے دکھاوے کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ یعنی جو راتوں کو اٹھایا تھا، نصف رات اٹھ کم کر لے یا زیادہ کر لے، اس سے تمہارے نفس کو ہم نے سینے کو کھول دینا تھا، اس لیے کہ آپ نے آگے اللہ کا پیغام پہنچانا تھا. تو کیا ہم نے جو آپ غار حرا میں جا کے اتنی محنت کرتے تھے اس کا صلہ ہم نے دیا نہیں کہ آپ کا سینہ کھول دیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور تو اسے تیرا بوجھ اتار دیا. وہی بات نا، غار حرا میں جو آپ بوجھ تھا آپ کے اوپر، اتنا زیادہ بوجھ تھا تو اللہ نے آپ کا بوجھ اتار دیا. الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی کمر جھکا دی تھی. ورفعنا لک ذکرک، تیرا ذکر بلند کر دیا. یعنی کہاں انہوں نے کہا تھا کہ یہ رب بیزار ہو گیا، تو کہا ما ودعک ربک وما قلی، اللہ نہ بیزار ہوئے نہ اس نے چھوڑے آپ کو. کیا بعد میں ملنے والی چیز بہتر ہے. تیرا ذکر اتنا بلند کیا کہ وہ انا شانک ابتر کہنے والے وہ تو ناکام و برباد ہو گئے، اور جس کو ابتر کہتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے رفعنا لک ذکر، تیرا ذکر بلند کیا. اور یہ بہت ہم نے ڈیٹیل سے پہلے پڑھ بھی چکے ہیں. اب بھی آپ سوچ لیں کہ کیسے ذکر بلند ہے. اذان میں ہے، نماز میں تشہد کے بعد ہے، کلمے میں ہے، کلمہ پہلے لیں. کلمے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، شہادت ہے، توحید کی شہادت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اور ان کے بندہ ہونے کی. اور اس کے بعد اذان میں ہم دیکھتے ہیں جہاں اشہد لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ دیا. اس کے بعد اذان نماز بھی، یعنی اذان ایک جگہ سے ختم ہوتی ہے دوسرے علاقے میں، دوسرے سارا وقت جاری رہتی ہے اذان میں. اس طرح جب اذان ہوتی ہے تو نماز بھی ہر وقت جاری ہے. تو جب نماز ہر وقت جاری ہے تو تشہد میں بھی ہم کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود شریف دیکھ لیں کہ جس کی اتنی برکتیں ہیں کہ 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. تو اس ساری چیزیں اللہ نے کیسے آپ کا ذکر بلند کیا کہ دشمنوں کا نام بندہ نفرت سے لے رہا ہے کہ وہ ایسے ظالم یہ. اور مدینہ میں جاتے ہوئے دل کیسا خوش ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے استقبال کیا آپ کا، انہوں نے آپ کو پناہ دی. تو ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکل بعد یہ آسانی آتی ہے. لیکن ہم مشکل میں اتنا گھبرا جاتے ہیں کہ گلے شکوے، اللہ سے شکوہ کرنا تو بنتا ہی نہیں. شکر تو بنتا ہے، شکوہ نہیں بنتا. دونوں شین سے شروع ہو رہے ہیں. شکوہ نہیں بنتا کیونکہ جو اتنا دن رات ہمیں نعمتیں دے رہا ہے، جب اس میں دیکھیں گے تو شکوہ کس بات کا شکوہ کریں گے؟ شکر تو کرتے کرتے تھک ہی جائیں گے، نعمتیں ختم نہیں ہونی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ إِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ وَلَا تُحْصُوهَا. تو اس لیے ہم ہر لمحے اپنی اس حالت کو دیکھیں جو اچھی ہے. ہماری بری حالت کم ہوتی ہے، اچھی زیادہ ہوتی ہے ہماری. لیکن ہماری پتہ نہیں ہم کیوں بند دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں، جو کھلا ہوا اس میں ہم داخل نہیں ہوتے. تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم جو کھلا دروازہ، جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں نا، اس کو دیکھیں، اس کا شکر بجا لیں، اور اللہ سے امید رکھیں کہ اگر کوئی وقتی طور پہ پریشانی آئی ہے تو اس کا نتیجہ بہت اچھا ہوگا. تمام انبیاء کے واقعات آپ پڑھ چکی ہیں. انبیاء نے پریشانیاں اٹھائی ہیں نا، لیکن آخر کا نتیجہ کس کے حق میں ہوا؟ کیونکہ اللہ نے دین اسلام کو فتح دینی ہے، اللہ نے مومنوں کی مدد کرنی ہی کرنی ہے. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، دوبارہ تاکید آگے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مشکل کے بعد آسانی آنی ہی آنی ہے، یقینی بات ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، ایک شرط ہے کہ جب تو دنیاوی کاموں سے اپنی مسئولہ سے فارغ ہو جانا تو پھر جم جا اللہ کی طرف. اِلیٰ رَبِّکَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف رغبت کر. یعنی پھر رب کو منانا ہے، رب سے مدد مانگنی ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے. پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ حاصل ہو جائیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ 3. وَالتِّینِ وَالزَّیتُون، قسم ہے انجیر اور زیتون کی. وَطُورِ سِینِین، اور طور سینا کی. وَھَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِین، اور اس شہر امن والے کی. تین اور زیتون سے مراد زیادہ تر یہ شام میں پیدا ہوتی ہیں، تو شام کے علاقے کے کہ جہاں بہت سے انبیاء آئے اور امامت بھی ادھر ہی کرائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس شہر کی قسم کھائی ہے، اس کی شام کی. وَطُورِ سِینِین، طور سینا پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ وہاں جاتے تھے. هَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِین، اس امن والے شہر کی، یعنی مکہ کی قسم. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیم، ہم نے انسان کو بہت ہی اعلیٰ پیمانے پر پیدا کیا ہے. ساری مخلوق اللہ کی ہے، اس کے لیے اللہ نے کہا احسن تقویم.
اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے. میں اور آپ اشرف المخلوقات ہیں. میں کیوں اپنی قدر نہیں پہچانتی؟ میں بس کہ اللہ تعالیٰ تو نے کیا مجھے بنا دیا، کیا مصیبتوں میں گھیر دیا. یہ دیکھا کریں کہ اللہ نے سب سے اچھی صورت پہ بنایا ہے. میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ انسان کوئی کتنا بھی مطلب اللہ نے ساری صورتیں اچھی بنائی ہیں. ہم کہتے ہیں فلاں بدصورت ہے، فلاں خوبصورت ہے. کوئی کتنا بھی بدصورت ہو، اسے کہ تمہیں بہت سے اچھے جانور کی شکل میں ڈال دیں تو ٹھیک ہے، وہ کبھی بھی نہیں مانے گا. وہ کہے گا نہیں اللہ تعالیٰ میں اسی طرح ٹھیک ہوں. تو احسن تقویم پہ ثم رددنا ناس فلاسفہ، پھر ہم نے اس کو سب سے نچلے درجے میں لوٹا دیا. اس کے کیا نچلے کیوں لوٹایا؟ کہ اس نے اپنے مرتبے کو پہچانا نہیں. کیسے پہچانتا؟ کہ وما قدر اللہ قدری، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی، جو ہے قدر کرنے کا حق تھا. اگر وہ اللہ کو پہچان لیتا تو یقیناً اللہ اس کی شناخت یہ قائم رہنے دیتا کہ انسان کو اشرف المخلوقات ہی رہنے دیتا. لیکن اس نے اللہ کے ساتھ شرک کر کے ادھر کر لیں، اللہ کے ساتھ شرک کر کے، تو اللہ کے ساتھ شرک کر کے انہوں نے اپنے آپ کو اعلیٰ مرتبے سے گرا دیا. اللہ نے اشرف بنایا تھا کہ صرف میرے آگے جھکنا. اگر اپنے جیسے انسانوں کے آگے یا اپنے سے کم مخلوق کے آگے جھکو گے تو اپنا نقصان کرو گے. صرف میرے آگے ہی جھکنا ہے. تو انسان نے وہ چیزیں جو انسان کو فائدہ دیتی تھیں، بجائے اس کے کہ دیکھتے یہ چیزیں اللہ نے سخر لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ نے مسخر کی ہیں، تو پھر ان چیزوں کی توجہ جاتی خالق کی طرف. اس کا وہ شکر بجا لاتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کیا ہے وہ سب سے بہتر ہے. تو اپنے اعمال کی وجہ سے وہ سب سے نچلے درجے میں ہم نے اسے کر دیا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ہاں اگر خدا نہ جو شرک کر بیٹھے ہیں، جو ظلم کر بیٹھے ہیں، تو اس کے بعد اگر وہ ایمان لا کے نیک عمل کر لیتے ہیں، ایک تو ویسے ہی ہے جو مومن ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر ان سے یہ غلطی ہو گئی، شرک کر لیا، تو پھر اس کے بعد انہیں احساس ہوا، توبہ کر کے ایمان لا کے نیک عمل کر لیے، فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر ہوگا نہ ختم ہونے والا. یعنی جو تو توحید پر قائم تھے، پہلے ہی عمل صالح کرتے، ان کے لیے تو ہو گئی. لیکن اللہ نے انسان کے لیے سب سے بڑی خوشخبری، جیسے آیت ہم نے کئی دفعہ پڑھی، یا کل عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے بندوں میں سے ان لوگوں کو کہہ دو جو اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اللہ تعالیٰ تو انتظار میں ہے کہ بندہ میری تو توبہ ہے، میری تو رجوع کرے اور میرے سے مانگے. جب بندہ نہیں مانگتا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں. فما یکذبک بعد بالدین. اب بتائیں قیامت کے دن کے بعد کیا بات رہے گی جھٹلانے والی؟ یعنی وہ تو اب آنکھوں سے دیکھ لو گے، اب کو ہم ایمان لے ہمیں دوبارہ لوٹا دے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور لیس اللہ بحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ یعنی اب اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونا ہے انہوں نے. وہ کہیں گے ہاں یہ فیصلہ صحیح ہو گیا ہے. وہاں پچھتانا، حسرت، ندامت کا مطلب یہ ہے کہ وہ مان گئے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ صحیح تھا، ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے. لیکن میں نے بتایا تھا یوم حسرہ ہے، یوم ندامہ ہے. حسرت ہی رہے گی، ندامت ہی رہے گی، دوبارہ پلٹ کے نہیں آنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الق ابھی کافی رہتا ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق. اب میں کوشش کروں گی، چونکہ آپ تشریح کافی پڑھ چکی ہیں، ابھی میں نے کچھ کافی بتا دیا، اب ترجمہ کرتی جاؤں گی. جہاں لگا کہ کچھ بتانے والی بات ہے اس سے تشریح کروں گی، ورنہ یہ مکمل نہیں ہونے والا. اقرأ بسم ربک الذی خلق، پر اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، اس کو پیدا کیا جمع خون سے. اقرأ وربک الاکرم، پر اور تیرا رب عزت والا ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ساتھ سکھایا. انسان کی پیدائش کا تو ہو گیا کئی دفعہ، اب یہ ہے کہ اپنے رب کے نام سے پڑھ جو کہ عزت والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. یعنی قلم کے ذریعے علم محفوظ ہو جاتا ہے، زبان نہیں ہوتا تو وہ محفوظ سینوں میں ہوتا، کسی کے ہوتا کسی کے نہ. جب لکھ کے اللہ نے محفوظ کر لیا ہے، فرشتوں نے وہاں لکھا ہوا جو لوح محفوظ میں ہے. آگے انسان بھی قرآن مجید کی حفاظت کے لیے، احادیث کی حفاظت کے لیے اپنی انہیں جانیں کھپا دی، زندگیاں گزار دیں اس میں. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. حضرت آدم کو علم آدم اسماء کلھا، اللہ نے حضرت آدم کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے تھے، پہلے وہ نہیں جانتے تھے، اللہ نے سکھایا. کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، بے شک انسان تو سرکش ہے. یعنی نعمتیں جب مل جاتی ہیں نا تو انسان سرکش ہو جاتا ہے. اللہ ماشاء اللہ سب نہیں، لیکن اکثر جو ہے کہا نا میری امت کا فتنہ محال ہے، تو وہی بات ہے کہ جب نعمتیں زیادہ ملتی ہیں تو انسان نہ شکر ہو جاتا ہے. ان راستغنا، وہ سمجھتا ہے کہ بے نیاز ہے، یعنی اسے نعمتیں مل گئی ہیں، اپنے اس کا حق تھا، بس اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اللہ کی طرف نہیں جانا اس نے. انا الی ربک رجع، بے شک تیرے رب کی طرف لوٹنا ہے. پیچھے پڑا یحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان خیال کرتا ہے شتر بے مہار چھوڑ دیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ تیرا رب ہر جاندار کو اس کے پیشانی کے بالوں سے پکڑا ہوا ہے. اختیار اس نے دے دیا عقل اور شعور دے کے کہ یہ میں نے دونوں راستے دیے ہیں، جو سا راستہ چاہتے اختیار کر لو، زبردستی میں نہیں لاؤں گا. لیکن جب کلمہ پڑھ لو گے تو پھر میری حدود کے اندر رہنا ہوگا. ارایت الذی ینہا، کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے عبدن اذا صلی، بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی روکتے تھے، اور جو بھی صحابہ نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ان کے آگے رکاوٹیں باندھتے تھے، اور ان کو تو ایسے روکتے تھے
बल्कि एक दफ़ा अबू जहल या अबू तबा इन दोनों में से कोई था कि आया आपको नमाज से रोकने के लिए, देखता हूँ ये कैसे नमाज़ पढ़ता है कि मेरे होते हुए तेरी जुर्रत कि तू इस तरह सजदा करे अल्लाह के आगे। तो एक दफ़ा उसने नीयत की कि मैं जाके तो इसे नमाज की हालत में अब मतलब काम तमाम कर दूँगा। आगे जाता था तो एक दफ़ा दो फिर पीछे हट गया। किसी ने कहा तुम्हें क्या हुआ आगे जाते पीछे आता? कहा मैं जब आगे जाता हूँ तो आग का पूरा तरफ मेरे आती है आग मुझे लपेट में लेने के लिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाता तो आग से हिलाक कर देना था, फिर वो बचता ना। तो बंदे को रोकता है जब वो नमाज़ पढ़ता है, अरायता इन काना लाल हुदा, क्या तूने देखा अगर वो हदायत पर है, वो हमारा भी तकवा या तकवा का हुक्म देता है। अरायता इन कज़्ज़ब वतवल्ला, क्या तूने देखा अगर वो जुटलाता है और मुंह मोड़ता है, यानी जो रोकने वाला है जुटलाया और मुंह मोड़ा है। अलम यालम बिन्नल्लाह यरा, वो देखता नहीं कि अल्लाह ताला उसे देख रहा है, उसे नहीं पता इस बात का। बिस्मिल्लाह नहीं कल्ला ला इल्लम यंतही, हरगिज़ नहीं, अलबत्ता अगर वो बाज ना है अलन्नासन बिन नासिया, मुझसे घसीट लेंगे पेशानी से, नासियतिन काज़िबतिन खातिया, पेशानी झूठी गुनाहगार की। कमरे का दरवाज़ा खोल दो ना एक उधर हो जाएंगे कुछ, झूठी गुनाहगार की पेशानी। फल यादू ना दिया, चाहिए कि वो अपने हम मजलिसों को बुला ले, यानी यहाँ वो कहते थे मेरा इतना जत्था इतना ग्रोह है तो ये हमारा जत्था हमारे काम आ जाएगा, हमारे माल हमारे काम आ जाएंगे। तो कोई चीज़ भी काम नहीं आएगी उस दिन। तो हम उससे कहेंगे अपने सारे हम मजलिस बुला लो। क्या हुआ? नासियतिन काज़िबतिन खातिया, पेशानी झूठी गुनाहगार की, यानी जो झूठे गुनाहगार हैं उनकी पेशानियों के बालों से हम घसीटेंगे। फल यादू ना दिया, आप अपने मजलिस बुला लेना, हम मजलिस के जो कहते थे इतनी हमारी तादाद है उन्हें वो बुलाए। सन्नत ज़बानिया, हम भी दरोगों को बुला लेंगे, हम भी दरोगों को बुला लेंगे। कल्ला हरगिज़ नहीं, ला तुतीहु, ना तो उसका कहा मान, वस्जुद सजदा कर, वक्त करीब और कुर्ब हासिल कर ले, यानी सबसे ज़्यादा करीब इंसान सजदे की हालत में होता है। और कितना अच्छा किसने जुमला कहा, बल्कि हदीस का मफ़हूम है गालिबन में कुछ, लेकिन एक अच्छा जुमला है कि जब तुझे परेशानी हो तो अपने पेशानी और ज़मीन के दरमियान का फ़ासला ख़त्म कर दे, यानी अल्लाह के आगे झुक जा। और सजदे में अल्लाह ताला दुआ कबूल भी करते हैं, क्योंकि कह दिया ना वस्जुद वक्त करीब, सजदा कर कुर्ब हासिल कर ले। सजदा फिर आप सबने करना है, जब जाके कर लें यहीं फारिग बैठे जैसे आपने करना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरत कदर जो सारी रातें गुजर गई पाँचों की पाँचों। इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इसे कदर वाली रात में नासिल किया। महीने की अज़मत इस कुरान मजीद की वजह से है, और आखिरी अशरे में लैलतुल क़द्र की फजीलत भी कुरान मजीद की वजह से है। अब ये सोचें कि ये किसके लिए अल्लाह ने नासिल किया है। हुदल लिन्नास है ना, हुदल लिलमुत्तकीन है, पहले हुदल लिन्नास है फिर मखसूस करके हुदल लिलमुत्तकीन कह दिया। तो जब हम मुत्तकी बनेंगे, मुत्तकी का मतलब मैंने आपको बताया था कि इत्तकुल्लाह का मतलब है अल्लाह ताला के साथ अपना ताल्लुक़ मजबूत कर लो। जब हम ये ताल्लुक़ मजबूत करेंगे तो अल्लाह ताला ऐलान करते हैं फ़ज़्कुरून यज़्कुरुन, तुम मेरे साथ ताल्लुक़ तो जोड़ के देखो, मुझे याद तो करके देखो, मैं भी तुम्हें याद करूँगा। हम शुक्र करके याद करेंगे, अल्लाह ताला मज़ीद नेमतें दे के याद करता है। अगर हम यहाँ मजलिस में याद करते हैं, अल्लाह ताला इससे आला मजलिस में याद करते हैं। अगर हम दिल में याद करते हैं तो अल्लाह ताला भी हमें दिल में याद करता है। तो हमने हर वक्त अल्लाह के साथ मुत्तकी बनना है कि अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक़ मजबूत करना है। इत्तक़ू का मतलब मैंने शुरू में आपको बता दिया था, इसका माने यही करना है कि अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मजबूत करो। जब अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मजबूत होगा तो यकीनन मैं अच्छे काम करूँगी और बुराइयों से बच के रहूँगी। तो हमने इसे लैलतुल क़द्र में उतारा। व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तो ये क्या मालूम लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र खैर मिन अल्फ़ि शहर, लैलतुल क़द्र जो है ये 1000 महीने की रात से बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु व रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, उतरते हैं फरिश्ते और जिब्राईल अलैहिस्सलाम इसमें अपने रब के हुक्म से। मिन कुल्ली अमरिन, हर हुक्म के साथ, सलामती वाले, हिय्यातुल मतलब फजर, यहाँ तक कि फजर तुलू हो जाती है। अल्लाह ताला तो रोज़ आसमानी दुनिया पे आके पुकारते वादे देते हैं ना, कोई है मेरे से बख्शिश मांगने वाला, कोई है हाजत मांगने वाला, कोई है शिफा मांगने वाला। मैं सबको, यानी अल्लाह ताला मुंतज़िर है कि मैं देने वाला हूँ सबको, लेकिन कोई मांगने वाला तो हो ना। तो ये कहा कि अल्लाह ताला ये रात जो ख़ास तौर पर कदर की रात है। और देखें अल्लाह ताला का इतना बड़ा एहसान, जब अल्लाह ताला ने और चीज़ें इतनी क्लियर की हैं तो ये भी क्लियर कर देते लैलतुल क़द्र को। इसको अल्लाह ने इससे मख्फी रखा कि इंसान जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा, यानी उससे 5 रातों में मौका मिल जाए तलाश करने का। तो ये हमने सोच के आगे हो जाए ना, नई जगह बन रही पीछे, यहाँ क्या है आगे कुछ है। तो कमरा खोल देंगे ना, वो है उधर, कमरे में आवाज़ तो जाएगी ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरत अल बैयना,
لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، نہیں ہے کافر اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور مشرک، منفکین باز آنے والے، حتیٰ تاتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل آ جائے، یعنی دلیلیں آ بھی گئی ہیں لیکن انہوں نے پھر بھی باز نہیں آنا۔ رسول من اللہ یتلو مطہر، اللہ تعالیٰ کا رسول تلاوت کرتے ہیں ان پر پاک صحیفوں کی، فیہا کتب قیمہ، اس میں تحریریں ہیں مضبوط، یعنی اس میں مٹنے کا کوئی نہیں چانس۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، نہیں اختلاف کیا مگر ان لوگوں نے جن کو دی گئی کتاب، الا من بعد ما جاءتهم البینہ، واضح دلیلیں آنے کے بعد، یعنی ان کے پاس علم آ گیا، واضح دلیلیں آ گئی، اس کے باوجود وہ اختلاف کرتے ہیں، تو انہوں نے اختلاف سے باز نہیں آنا۔ وما امروا، نہیں وہ حکم دیے گئے، الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ وہ عبادت کریں اللہ کے خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین، حنفاء یکرہ ہو کر، یعنی مخلصین لہ الدین، خالص اسی کے لیے دین ہوگا۔ اگر اس میں ملاوٹ آ گئی، اگر تھوڑی بہت ملاوٹ آئی تب بھی وہ عمل ضائع ہو جائے گا، زیادہ آ گئی جس حساب سے اس میں ملاوٹ آتی جائے گی اجر اس کا کم ہوتا جائے گا۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کریں، یعنی جب مخلص ہو جائیں گے اللہ کے لیے، یکر ہو کر نماز قائم کرنی اس طرح کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے، یعنی مجھے احساس ہو نماز میں کہ میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں۔ دیکھیں میں کہتی ہوں عام ایک گھر میں جو بڑا بندہ ہے کہ ماں باپ کے سامنے بچہ ذرا اس طرح کر کے کھڑا، ماں باپ کہتے ہیں ہوش کر ذرا، صحیح طرح کھڑا ہو میرے سامنے تو کرا ہے۔ ٹیچر کے سامنے شاگرد کیسے کھڑے ہوتے ہیں، ان کے سانس ہی بند ہو جاتے ہیں۔ اپنے باس کے سامنے نیچے والا بندہ کیسے کھڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر جب میں نے کہہ دیا تو میں تو اللہ کے آگے کھڑی ہو گئی، تو اس لیے میں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے، نماز قائم کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیں، ذَلِكَ دین القیم، یہی دین مضبوط ہے، یعنی نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرتے رہتے ہیں تو یقیناً اللہ کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے اور ان کے کاموں میں ریا نہ ہوتی۔ ان الذین کفروا من اہل کتاب، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، والمشرکین، اور مشرک، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اولئک ہم شر البریہ، یہ تو بدترین مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ میں خیر البریہ میں شامل کرے۔ آگے آ رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لے عمل کیے نیک، اولئک ہم خیر البریہ، یہ لوگ بہترین مخلوق ہیں، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس باغات ہیں ہمیشگی والے، تجری من تحتہا الانہار، چلتی ہوں گی اس کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ابدا ہمیشہ ہمیشہ، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، راضی و اللہ تعالیٰ ان سے اور وہ اس سے راضی، ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا۔ کل ہم نے پڑھا تھا نا یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ وہی بات آ گئی کہ جب اللہ کی فرما برداری میں رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی اور ہم اللہ سے راضی، اور جب ساری نعمتیں مل جائیں گی اللہ تعالیٰ جنت والوں کو دے کے کہیں گے کچھ چاہیے، مل گیا، ہاں جی سب کچھ چاہیے، اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے، پھر ایک نعمت ہے کہ میں آج تو اس سے راضی ہو گیا، آج بعد ناراض نہیں ہوں گا۔ اور آیا ایک جگہ پہ رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے، اسے تو کہا جائے گا نفس مطمئنہ، جس سے اللہ راضی ہوگا وہی نفس مطمئنہ ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین ہلا دی جائے گی، پوری طرح ہلایا جائے، ایک تو یہ زلزلے آتے ہیں نا، صرف زلزلہ ہی آتا ہے، زلزلت الارض، ہلا دی جائے گی زمین، زلزالہا، پوری طرح ہلایا جانا، یعنی جس سے ساری زمین جو ہے اپنے اندر کا سارا کچھ اکھاڑ دے گی، ہر چیز بدل جائے گی اور انسان کو کسی کا ہوش نہیں رہے گا۔ پیچھے پڑھ چکے ہیں، انسان سوچے گا کہ نشے میں ہے، نشے میں کوئی نہیں ہے، بلکہ اس دن تو اس کی دہشت اتنی ہے اس دن کی کہ انسان سب کچھ بھول جائے گا۔ وَخَرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے سارے بوجھ نکال کے باہر کر، یعنی اتنا بڑا زلزلہ کہ سارے بوجھ باہر آ جائیں گے جو کچھ زمین کے اندر ہے۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ، پھر انسان کہے گا مالا، اسے کیا ہو گیا، یعنی اسی نے ہمیں سمیٹا ہوا تھا، اسے بھی ہم چل رہے تھے، اوپر میں تھا نیچے مردے تھے، یہ آج کیا ہو گیا، سب کچھ اکھاڑ کے باہر رکھ دیا۔ یومئذ تحدث اخبارہا، صرف باہر نہیں نکال دے گی بلکہ سارے حالات بھی بیان کر دے گی۔ ہم زمین کے اوپر جو کچھ رہتے ہیں نا، اپنے سر سے بڑا دندناتے پھرتے ہیں، اکڑ کر کے پھرتے ہیں، زمین سارے حالات بیان کر دے گی کہ کیا کیا اس نے میرے اوپر کیا ہے۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ، اس لیے کہ آپ کا رب وہی کرے گا، یعنی زمین کیسے حالات بیان کرے گی، جو اللہ تعالیٰ جہنم بھی بولے گی، جنت بھی بولے گی، کیوں بولیں گی، جس نے ہمیں قوت گواہی دی ہے وہ اللہ تعالیٰ جس سے بھی چاہے قوت گواہی دے گا۔ جب کیڑا زمین سے نکل کے لوگوں سے باتیں کرے گا وہ کیا ہوگا، تو اللہ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے، چونکہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے، الگ الگ گروہ ہو جائیں گے ان کے، لیروا اعمالہم، تاکہ وہ اپنے اعمال دیکھ لیں، دائیں ہاتھ والے الگ، بائیں ہاتھ والے الگ۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس نے ذرا برابر نیک عمل کیا ہوگا اسے بھی دیکھ لے گا، اور ذرا برابر نیک عمل دیکھنے کیا ہے کہ لا تحتقرن بالمعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جان، ولو ان تلقی اخاک بوجہ طلق، خواہ وہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ اس میں کیا قیمت رکھتے ہیں خندہ پیشانی سے ملنے میں، لیکن صرف یہ ہے کہ اس کے لیے
جب ایک مسکراہٹ سے اگلے کا دل خوش ہو جاتا ہے تو اس کا کتنا بڑا اجر کے ہاں لکھا جاتا ہے اللہ کے ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا. تو اس کو معمولی نہ سمجھے, کتنا اللہ تعالیٰ نے یعنی بہترین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیں اصول بتا دیا کہ معمولی نیکی بھی آسمان میں جانے دیں. میں نے کو کئی دفعہ کہ آپ راستے میں آ رہی ہیں, آپ نے ایک پتھر دیکھا, پہلے آپ نے کہا ہٹا دیں, میں کو نہیں پچھلے والا ہٹا دے گا, میں نے نیکی کھو دی نا. نیکی کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. جب انسان صبح اٹھتا ہے اس کے 360 جوڑ ہیں, ہر جوڑ پہ صدقہ واجب ہو جاتا ہے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیسے ادا ہوگا؟ ایک تو یہ ہے کہ جب ہم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہر دفعہ کہنے پہ وہ صدقہ وہ ادا ہو گیا. کسی کی سواری میں مدد دینا, راہ سے تکلیف سے چیز ہٹانا, سلام میں پہل کرنا, کسی کی سواری میں مدد سوار کر دینا, یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اس میں شامل ہو جائیں کہ صدقے ادا ہو جاتے ہیں. وما یعمل مثقال ذرۃ شرعا رہا, اور جو برا عمل کرے گا وہ بھی اسے دیکھ لے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ فاستبقوا الخیرات والوں میں بنا دے کہ نیکیوں میں سبقت لے جائیں گے انشاءاللہ, تو ہم وہاں خیرات ہی خیرات دیکھیں گے اپنے لیے کہ خیر عمل دیکھیں گے سارے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ عادیات. والعادیات ضبحا, قسم ہے ہانپنے والے دوڑنے والے گھوڑوں کی ہانپ کر, یعنی اتنا تیز دوڑتا ہے کہ سانس جیسے اندر سے آوازیں آتی ہیں. فالموریات قدحا, سم مار کر آگ نکالنے والوں کی. والمغیرات صبح, صبح کے وقت حملہ کر دینے والوں کی. فسرنا بنکا, بس اس سے وہ گرد اڑاتے ہیں. فسطنا بجمع, اور گروہ میں جا گھستے ہیں دشمن کے گروہ میں. یعنی گھوڑوں کی مثال اللہ دے کے کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے مالک جس کو اللہ نے سارا اس کے لیے خوراک کا انتظام دیا اور یہ اس کے لیے متی کیے ہیں گھوڑے, تو وہ اللہ نے متی کیے ہیں, تو وہ اس کے متی کیے ہوئے اور ساری اللہ کی نعمتوں میں سے اپنے گھوڑوں پہ خرچ کرتا ہے. تو وہ گھوڑے اپنے اس مالک کے اتنے سانمند ہو جاتے ہیں کہ وہ سانس چڑھا اور دوڑتے چلے جاتے ہیں, اور اتنی زور سے سم مارتے ہیں کہ اس میں آگ نکلتی ہے, اور صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں. رات کو کبھی حملہ نہیں کرتے ہیں, دن کو. اور وہ اس سے اتنا تیز کہ انہیں کچھ اتنی گرد اڑ رہی ہوتی ہے, وہ نہیں چاہتے کہ گرد آ رہی ہے, پر کچھ نہیں انہیں ہوش ہوتا. اس گرد میں بھی وہ چلے جا رہے ہوتے ہیں. فوسط میں بھی جامع, تو دشمن کی جماعت میں جا گھستے ہیں. اب اللہ تعالیٰ دیکھیں آگے کیا کہہ رہے ہیں. انسان کو غیرت دلا رہے ہیں کہ ان لسان للبی لقنوط, انسان اپنے رب کا البتہ نہ شکر ہے. پہلے جنوں سے غیرت دلائی تھی پیچھے کہ جن حالانکہ انسان کے جنس میں سے نہیں ہیں, لیکن انہوں نے قرآن سن کے فوراً ہدایت پا لی, اپنی قوم کو جا کے تبلیغ شروع کر دی, تو انسان کو غیرت دلائی تھی. اب یہاں گھوڑوں کی مثال دے کے کہا کہ انسان کتنا نہ شکر ہے. اس نے تو صرف چارہ دیا, اس کی پرورش کی گھوڑے کی, اور وہ بھی اللہ کے جہاد کے لیے, تو وہ کس طرح چلے گئے اس میں. لیکن انسان اتنا نہ شکر ہے کہ اللہ نے سارا کچھ متی کر کے کہا صرف میرا کہنا مان لو. ایک مطالبہ کیا اللہ نے, ساری کائنات متی کر کے, ساری چیزیں مسخر کر کے, کہ صرف میرا کہنا مان لو, میری فرما برداری کر لو. ہم تو اس رمضان میں بھی سچی جو بات ہے وہ کیفیت اب رمضان کے ایسا ختم ہوتی جا رہی ہے کہ وہ چیز ہے ہی نہیں کہ اس طرح رمضان میں ہم پورے جت گئے ہوتے اللہ کے ساتھ. اتنا مبارک مہینہ آیا تھا, آیا اور چلا بھی گیا. ابھی لگتا ہے کہ کچھ دن پہلے ہم آئے تھے کہ یہ رمضان شروع ہو گیا, بڑا شکر ہے جی, پھر شروع ہونے والا ہے. ہم نے جو کہ پہلے شروع کر دیا تھا, شروع ہونے والا ہے. ابھی پرسوں کہہ رہے تھے آخری عشرہ شروع ہوا ہے, تو آخری عشرہ چلا بھی گیا. تو اس میں نے پہلے آپ کو کہا تھا, اب جو کچھ اگر اب بھی ہمارے پاس وقت ہے نا چند گھنٹے, اللہ سے رو کے معافی مانگ لے. اللہ تعالیٰ جو کوتاہیاں ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں. فطرانہ اسی لیے رکھا نا اللہ تعالیٰ نے کہ جو کوتاہیاں ہوں گی اللہ معاف کر دے, لیکن وہ کوتاہیاں جو دانستہ نہیں ہوئی بلکہ نادانستہ ہوئی ہیں. ہم دانستہ کوتاہیاں کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے صرف ہم اس کے ایک لمحے کی نا قدر نہیں جانی رمضان کی, کہ کیا تھا. بازاروں میں بھی گئے, پتہ نہیں جو کچھ کرنا چاہیے تھا. اگر آپ دیکھیں افطاری کرانے کا بہت ثواب ہے نا, آپ افطاری ضرور کریں. کیسے کروائیں؟ ایک پینے کی کوئی چیز رکھ دیں, ساتھ کھجورے رکھ دیں, جو سنت ہے وہ رکھتے ہوئے شرم آتی ہے, کھائے نہیں اتنی تو افطاری کافی نہیں ہے. پھر ہم الجھنوں میں پڑ جاتے ہیں, اتنا زیادہ وقت اس میں لگا دیتے ہیں. سنت افطاری میں 10 منٹ لگنے ہیں, جتنے لوگوں کے بھی کرا رہے ہیں, بات ختم, اور وقت پہ آپ نماز پڑھیں, اللہ خیر صلی اللہ. بعد میں سحری تک آپ کے پاس وقت ہے کھانے کا, آپ کیوں اس وقت سمجھتے ہیں کہ سارا کچھ ابھی بڑھ لوں گا, پتہ نہیں افطاری کے بعد ملنا ہے کہ نہیں ملنا. یہ ایسی بات نہیں ہے, آپ کے اپنے گھر میں سب کچھ آرام سے تسلی سے. تو ہر چیز جو ہے نا انسان نے اللہ کے حکم مطابق کرنی ہے. اگر اللہ کے حکم سے ہٹ جائیں گے تو کھانا پینا تو ہم نے وہی ہے, اللہ کے حکم مطابق کھا لیں گے تو اس کا اجر مل جائے گا, اس کے نافرمانی میں کھائیں گے تو پھر خود ہی سوچیں. بین اللہ ذالک الشاہد, انسان اس پہ گواہ بھی ہے. انسان کہتا ہاں مجھے پتہ تو ہے پر کیا کروں, اب مجبوری ہے نا, یہ میں کر لیتا ہوں, بعد میں معافی مانگ لوں گا. یعنی انسان جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کی ناشکری پہ تلا ہوا ہے. کیوں؟ وَإِنَّ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, مال کی محبت میں سخت ہے. یہاں خیر سے مراد مال ہے. اگر خیر کی محبت میں سخت ہو جائے نا بلائیوں کے,
پھر تو وہ بہت ہی پہنچا ہوا اللہ کا بندہ ہو گیا. نہیں, مال کی محبت میں سخت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح کر دی نا کہ ہر امت کا فتنہ ہوتا ہے, میری امت کا فتنہ مال ہے. افلا یعلم اذا بصر ما فی القبور, کیا وہ جانتا نہیں جو کچھ اکھاڑ دیا جائے جو قبر میں ہے, وحصل ما فی الصدور, اور جو سینوں میں وہ بھی آ جائے گا باہر. یعنی ان علیم بذات صدور ہے نا, اللہ تعالیٰ سینوں کا بیچ جانتا ہے. تو جو کچھ ہم نے چھپایا ہوا تھا نا, وہ ما تخفی صدورہم, جو دشمن جو ہیں اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں نا, اکبر وہ زیادہ بڑی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کچھ کھول کے سامنے رکھ دیں گے. ان ربهم بهم یومئذ لخبیر, آپ کا رب اس دن سے خبردار ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القاریہ تم القاریہ, کھڑکھڑانے والی. کیا ہے کھڑکھڑانے والی؟ وما ادراک ما القاریہ, آپ کو کیا معلوم وہ کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث, جس دن ہو جائیں گے لوگ اڑتے ہوئے پتنگوں کی مانند. پتنگیں اندھا دھند آگ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں نا, یہ بھی اس آواز سے لوگ اندھا دھند جائیں گے. پیچھے ہم نے پڑھا تھا جراد المنتشر, کہ ٹڈیاں ہیں پھیلی ہوئی. یہاں ہم نے پڑھا جیسے پتنگیں ہیں بکھرے ہوئے. وتکون الجبال کالعہن المنفوش, اور پہاڑ ہو جائیں گے دھلکی ہوئی روئی کی مانند. کیونکہ پہاڑ کوئی سفید ہیں, کوئی سرخ ہیں, کوئی کالے ہیں, تو سب جب اڑیں گے تو مختلف رنگ, دھلکی ہوئی روئی مختلف رنگوں میں اڑے گی. فاما من ثقلت موازینہ, جس کے پلڑے بھاری ہوں گے, فهو فی عیشۃ راضیہ, وہ پسندیدہ زندگی میں ہوں گے. واما من خفت موازینہ, جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے, وہ حاویہ, اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے. وما ادراک ما ہی, آپ کو کیا معلوم وہ کیا ہے؟ نار حامیہ, آگ ہے بھڑکائی ہوئی. تو اللہ تعالی ہمیں اس میں بنا دے کہ جن کا ٹھکانہ عیشت الراضیہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تکاثر, الہاکم التکاثر, تم نے نافرمانیاں کیوں کی؟ تم اللہ سے غافل کیوں ہوئے؟ دنیا کی کثرت نے تمہیں غافل کر دیا کہ یہ بھی مل جائے, وہ بھی مل جائے, اچھا فلاں کے پاس یہ میرے پاس نہیں ہے, میرے پاس اس سے اچھا مل جائے. اس تکاثر نے, کثرت نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا. حتیٰ زرتم المقابر, یعنی تمہیں ہوش ہی نہیں رہی, تم نے اللہ کے دھیان ہی نہیں دیا کہ اللہ کے سامنے بھی جا کے کھڑے ہونا, میں یہ کیا اکٹھا کر رہا ہوں سب کچھ, کیا میں سے ساتھ لے جاؤں گا؟ جو آپ نے کھایا, جو پہنا, اور جو اللہ کی راہ میں دیا, وہ تو آپ کے کام آ گیا. جو کھایا پیا اس کا حساب نہیں ہے, لیکن اسراف نہ کیا ہو. اور دوسرا یہ کہ جو اللہ کی راہ میں دے وہ تمہارا ہے. اور تم غفلت میں رہے کہ جمع کرتے رہے, میرا بینک بیلنس اتنا ہو جائے, بعد میں میرے بچوں کے کام آ جائے گا. بچے آپ کے وہ بچوں کے کام تو آ جائے گا, لیکن بچے آپ کے کام کیسے آئیں گے؟ وہ جب صدقہ جاریہ, جب آپ نے ان کی تربیت صحیح کی ہوگی, یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والا اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. جب انہوں نے ایسا کام کیا ہوتا تو وہ ہمارے کام آئے گی نا. قبر میں کچھ نہیں ساتھ جانا سوائے اعمال, نیک اعمال جو وہی ہمارے ساتھ جانے ہیں. اعمال جو بھی ہیں وہی ہمارے ساتھ جائیں گے. اس اعمال کے بدلے میں قبر کے ساتھ سلوک کیا جائے گا, جو قبر میں ہمارے ساتھ سلوک ہوگا. تو کوشش کرنی ہے. وہ دیکھیں, اس کا آپ کو یاد ہو جانا چاہیے تھا, اور ہوگا بھی یقیناً سب کو, کہ قبر آنے والی کو کیا کہتی ہے اندر آنا. اب دن میں 5 بار پکارتی ہے, یعنی وہ مجھے یاد کرتی ہے. میں تو قبر کا سوچتی نہیں, وہ مجھے یاد کرتی ہے. کیا میں قبر کو یاد کرتی ہوں کہ جس نے مجھے کہا کہ میں تنہائی کا گھر ہوں, ساتھی لے کے آنا, میں اندھیرا گھر ہوں, روشنی کا انتظام کر کے آنا, میں کچا گھر ہوں, پکا کرنے کا انتظام کر کے آنا, کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں, اس کے لیے کچھ لے کے آنا کہ وہ کیڑے مکوڑے مار سکو. یہ کیا ہے؟ نماز ہے, تلاوت قرآن ہے, نیک اعمال ہیں, حقوق العباد ہیں. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم ساتھ لے کے جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری قبر روشن ہو جائے گی. ورنہ دعا کرنا, یا اللہ قبر روشن کر دے, یا اللہ جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے. صرف دعا سے کام نہیں بنے گا. دنیا میں کہتے ہیں یا اللہ میرے بچوں کو ڈاکٹر بنا دے, نہ کسی اسکول میں داخل کرے, کچھ بھی نہ کروائیں, اور جب وہ 22 سال کا ہو جائے تو یہ ڈاکٹر بن جائے گا. کیسے بنے گا؟ سارے 22 سال اس نے ضائع کیے نا اپنے, اس میں گنوائے, محنت کی, پھر جا کے وہ بنا. تو کیا جنت ایسے مل جائے گی صرف دعا کرنے سے؟ جنت کے لیے بھی ہر لمحہ کوشش کرنی ہے ہم نے. کلا سوف تعلمون, ہرگز نہیں, عنقریب تم جان لو گے, یعنی قبروں کے بعد تمہیں پتہ چل جائے, قبروں سے جا ملو گے نا. ثم کلا سوف تعلمون, پھر ہرگز نہیں, عنقریب تمہیں پتہ چل ہی جائے گا. یعنی یہیں پہ پتہ لگا لو, میں نے تم عمر دی ہے, اس میں نصیحت حاصل کر لو. اگر اس میں حاصل نہیں کی, دوبارہ کہو گے کہ ہمیں لوٹا دیں پتہ لگنے کے بعد, تو پھر نہیں ہوگا. کلا لو تعلمون علم یقین, ہرگز نہیں, کاش تم جان لیتے یقینی علم سے. یعنی جب تمہیں موقع دیا تھا, علم دیا تھا, تو تمہیں یقین ہو جاتا کہ یہ بات صحیح ہے. لترون الجحیم, تم ضرور جہنم کو دیکھو گے. ثم لترون عین الیقین, پھر ضرور یقینی آنکھ سے دیکھ لو گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اور جب تم دیکھ لو گے پھر نعمتوں کے بارے میں پوچھ گچھ شروع ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم ہے زمانے کی, بے شک انسان نقصان میں ہے. قسم زمانے کی, یعنی وقت کی قسم کھائی ہے, زمانے کی, کہ وقت سب سے قیمتی سرمایہ ہے. سب سے قیمتی سرمایہ وقت ہے. ماضی گزر گیا, حال میرے پاس ہے, یہ وقت مستقبل آنے والا ہے. اگر یہ میرا حال گزر گیا تو میں آگے کا کیا جانوں گا, آگے میرے ساتھ کیا ہوگا. ماضی سے سبق سیکھ کے میں نے حال کو درست کرنا ہے. جب حال درست ہو جائے گا تو انشاءاللہ مجھے مستقبل میں کوئی خوف نہیں ہوگا. تو یہ چیز ذہن میں رکھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قیمتی ترین چیز کی قسم کھائی ہے.
ایک طرح والناسی حساب ہم قریب آ گیا لوگوں کے ان کے حساب کا وقت، وہ فی غفلت معرضون و غفلت منہ مرے ہوئے ہیں کہ قبروں میں جا ملے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وقت آ گیا۔ ان اللہ زین لفی خسر، انسان سراسر خسارے میں ہے، لیکن کون سا وقت، کون بچیں گے جو اس وقت کا صحیح استعمال کریں گے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے لوگ جنہوں نے اس وقت سے فائدہ اٹھا کے ایمان لیا، نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صبر، حق اور صبر کے ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہے، یعنی اپنے تک نہیں رکھی بات، دوسروں کو بھی پہنچایا حق، اور جب حق پہنچائیں گے تکلیف سے باتیں سننا پڑیں گی، اتنی تکلیفیں نہیں سہنا پڑیں گی جتنے صحابہ کرام نے صحیح ہیں، لیکن کچھ باتیں سننا پڑیں گی، تو ان تکلیف سے باتوں پہ اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری کرو تو یہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے گا، اور یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے آسان کام نہیں ہے۔ سورۃ ہمزہ، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، خرابی ہے ہر تانا دینے والے اور عیب لگانے والے کے لیے۔ اللہ سے جمع مالن وددا، جس نے مال جمع کیا اسے گنتا رہا۔ اب ایک ہمارے ہاں جو مثال ہے نا، ویسے ہی عادت ہے جگہ جگہ پہ چگلیاں کرنا، یہ تو الگ بات ہے۔ اب جب انتخاب کا وقت آتا ہے، ووٹوں کا وقت، اس دیکھیں کہ جو رات کو مل کے ایک میٹنگ میں بیٹھ کے اکٹھے کھانا کھا رہے ہیں، صبح ٹی وی پہ وہ اس پہ کچڑ چھاڑ رہا ہے، وہ اس پہ کچڑ چھاڑ رہا ہے، یعنی ذہن میں ہے یہی پارٹیوں کے کہ میں نے اس پہ کچڑ اچھالنا، اس پہ اچھالنا، تو اس کے ساتھ جو ہے نا اس کے لیے خرابی ہے جو تانا دینے والا عیب نکالنے والا ہے، اور کس لیے؟ اپنی کرسی، اپنی جیب، اپنے خزانے بڑھنے کے لیے، حکومت کا خزانہ بڑھنے کے لیے نہیں، اپنا خزانہ، تاکہ عوام کے فائدے کے لیے نہیں ہے۔ تو مال کو جمع کرتا رہا اور گنتا رہا، گن کے کیا سوچا؟ یہ سننا مال و خلدا، خیال کرتے ہیں اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا۔ جتنے بڑے بڑے ہمارے چلے گئے ہیں حکمران، کیا ان کے مال انہیں رکھا؟ انہیں مال نے بچا لیا انہیں، آ کے کہا نا جب پہنچ جاتی ہیں ہنسری تک تو کہتے ہیں آؤ کوئی ہے دم جارا کرنے والا، یا تم میں سے کوئی طاقت رہتے واپس لوٹا لو، اگر تم سمجھتے تھے بڑے طاقتور تو اس کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ کوئی نہیں واپس لا سکتا، جب اللہ کو حکم آ گیا، نہ ایک گھڑی پیچھے نہ ایک گھڑی آگے۔ تو یہ اس کی غلط فہمی کہ مال سے ہمیشہ رکھے گا، ایسا نہیں ہے۔ اگر مال نے ہمیشہ رکھنا ہوتا تو فرعون، نمرود اور شداد اور قارون کے پاس کم خزانہ نہیں تھا، اللہ نے اسے چیخ سے نہیں مارا، اوپر سے عذاب نہیں بھیجا، زمین کے اندر دھنسا دیا، اور اکڑ کے کھڑا ہو جاتا، زمین کے اوپر پاؤں جما دے کہ میں تو اندر نہیں جاتا، کوئی نہیں بچا سکا نا۔ اس لیے خیال رکھیں کہ ہم نے بچنا ہے اللہ سے، اللہ کی فرما برداری کر کے اللہ کے عذاب سے بچنا ہے۔ کہ اللہ ینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ تو حطمہ میں پھینک دیا جائے گا، اور حطمہ کا معنی ہے چکنا چور کر دینے والی۔ وما ادراک ما الحطمہ، تجھے کیا معلوم حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، اللہ تطلع الافئدہ، جو دلوں تک چڑھ جائے گی، یعنی کہ دل پہ آگ نہ پہنچے تو کچھ محفوظ رہتا ہے نا بندہ دل، لیکن آگ دل تک چڑھ جائے گی، پھر نہ موت آئے گی نہ زندہ ہوگا، عجیب سی کیفیت اس کی ہوگی۔ انا علیہم موصدہ، پھر وہ ان پر بند کی ہوگی۔ ایک تو یہ ہے کہ بند کی ہوگی فی عمدین ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں، دوسرا یہ مراد ہے کہ شعلے اسا کے اتنے بلند ہوں گے کہ ایسے لگے گا لمبے ستون ہیں اور ان کے اندر بند کیے ہوئے ہیں لوگ، کہ ان کے اوپر بچھونا اور اوڑھنا آگ ہی آگ ہوگی، اس طرح کا بھی مفہوم اس میں نکلتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تری کیف ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے دیکھا نہیں کہ ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ نے کیسا سلوک کیا؟ یہ یمن کا حکمران آیا تھا نا ابرہا، اس نے ایک چرچ بنایا تھا کہ لوگ ادھر آیا کریں گے اپنی عبادت کا، جب دیکھا لوگ ادھر نہیں آ رہے تو اس نے کہا میں خانہ کعبہ کو گراتا ہوں تاکہ معاملے ختم ہو جائے۔ جب وہ ادھر گیا تھا تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے اسے راستہ وہیں پہ روک دیا، آگے جانے کی توفیق ہی نہیں ہوئی۔ علام یجل قیدوں فی تضریل، کیا اللہ نے ان کی تدبیر کو ناکام نہیں کیا؟ ارسل علیہم طیرا ابابیل، ان پر پرندے بھیجے جھنڈ کے جھنڈ، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر نوک دار قسم کے پتھر پھینکتے تھے، فجعلہم کعصف معقول، اس کو کھائے ہوئے بس کی طرح کر دیا۔ یہ ایٹم بم آپ کیا بناتے ہیں؟ یہ تو بڑی پرانی بات ہے کہ اللہ نے کس طرح ان پہ بم برسائے اور جہاں تھے وہیں پہ ڈھیر ہو گئے، کھایا ہوا بس۔ ایک تو یہ مراد ہے کہ جو انسان چارہ کھاتا ہے، جانور وغیرہ چارہ کھاتے ہیں، اس کے بعد جو گند نکالتے ہیں اس کی طرف اشارہ ہے۔ دوسرا یہ کہ جب جانور کھا رہے ہوتے ہیں نا چارہ، تو جتنا کام کا کھا لیتے ہیں باقی پاؤں کے نیچے مسل دیتے ہیں، تو اسے ایسا کر دیا کہ پاؤں کے نیچے مسئلہ ہو۔ لیلافی قریش، مانوس کرنے کے لیے قریش کو، الافی شتائی والصیف، مانوس کیا ان کو سفر سے سردی کے، والصیف اور گرمی کے، یعنی وہ شام میں جاتے تھے گرمیوں میں اور یمن کو سردیوں میں سفر کیا کرتے، کیونکہ وہ گرم علاقہ تھا، وہ ٹھنڈا تھا۔ اس سے اللہ نے مانوس اس لیے کیا کہ اب انہوں نے ہجرت بھی کرنی ہے، غزوات بھی کرنی ہے، اس لیے سارے سفر آگے ان کے لیے آسان ہو جائیں، تو اللہ نے مانوس کرنے کے لیے قریش کو کہ سفر کی صعوبتوں سے وہ آشنا ہو جائیں تاکہ انہیں مشکل نہ لگے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اب انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، یعنی یہ جو اللہ نے ان کو مانوس کیا، اس کو اگر نہیں وہ مان رہے، ان کو بھوک میں کھانا دیا نہیں مان رہے، امن سے خوف سے امن دیا اسے نہیں مانتے، تو کم از کم اس گھر کے رب کو تو مانے نا، جس نے اشرف بنایا ہے، ساری نعمتوں سے نوازا ہے، تو اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔
کہ جس نے سارا کچھ نوازا ہے. اور یہاں یہ حال ہوتا تھا کہ لوگوں پہ بہت ظلم ہوتا تھا، چوری چکاری لڑائی جھگڑے. جب اللہ نے حرم کی وجہ سے ایسا امن دیا کہ یہ قافلہ جہاں بھی جاتا تھا نا ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا، اور جو حرم میں آ جاتا تھا ان کو بھی کوئی نہیں کچھ کہتا تھا. یہ صرف حرم کی برکت کی وجہ سے تھا. تو چاہیے تھا کہ اس حرم کے رب کی عبادت تو کر لینا جس نے سارا کچھ دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارایت اللہ جو کذب بالدین، کیا تو نے دیکھا اس شخص جو قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ یعنی قیامت کو جھٹلانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ نیک اور بد برابر ہو جائیں گے. اللہ نے کوئی بدلہ نہیں رکھا ہوا، جزا کا دن ہے. اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ مالک یوم الدین ہے، وہ قیامت دن کا مالک ہے. جزا اور سزا ہوگی. فذالک الذی الیتیم، یہ وہ شخص ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے. یعنی جس کا قیامت پہ یقین نہیں ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے پہ یقین نہیں ہے، اسی میں برائیاں پائی جاتی ہیں. جب آخرت کا خوف ہو جائے، آخرت کا یقین ہو جائے، پھر انسان کبھی برے عمل نہیں کرے گا. جب مجھے پتہ ہوگا نا میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، پھر میں دل میں بھی کسی کے لیے برا چاہوں گی نہیں، کیونکہ میرا اللہ نے سارا کچھ کھول کے سامنے پیش کر دینا ہے. تو میں لوگوں سے ڈرتی ہوں، چھپاتی رہتی ہوں. تو اللہ سے تو ہم کچھ نہیں چھپا سکتے نا، اللہ نے سارا کچھ کھول دینا اس دن. تو وہ یتیموں کو دھکے دیتا ہے. ولا یحض مسکین، مسکین کے کھلانے پر ترغیب نہیں دلاتا ہے، نہ خود کھلاتا ہے نہ دوسروں کو ترغیب دلاتا ہے. فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، ویل ہے. بے نمازی نہیں کہا، نمازیوں کے لیے. ہم من صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. اب پلیز اس آیت کی روشنی میں اپنی نمازوں کو ہم بہتر کر لیں. سب پہ لازم ہے، جتنے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، نماز کا ترجمہ سیکھ لیں. گھر میں کتابیں اس سے پڑھ کے سیکھ لیں، یاد کر لیں. لیکن مفہوم ذرا سمجھنے میں مشکل ہو جاتی ہے. اگر آپ کہیں سے سیکھنا چاہتی ہیں، آپ کے گھر قریب کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوگا جو قرآن پڑھا رہا ہو آپ کو یا نماز سکھا رہا ہو، تو آپ ان سے سیکھنے کی کوشش کریں. کیونکہ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں آپ. تو جب میں جا کے میں آپ سے ایک بات کر رہی ہوں، ان کی زبان کو چھوڑے میں اپنی زبان میں باتیں کرتی ہوں، انہیں سمجھ ہی نہیں ہے میں کیا کہہ رہی ہوں، اور نہ میں سمجھوں کہ میں انہیں کیا کہہ رہی ہوں، چونکہ ان کی بولی فرق ہے. تو جب میں نے اللہ سے باتیں کرنی، مجھے پتا تو ہونا میں اللہ کو کیا کہہ رہی ہوں، اللہ کو کیسے سناؤں گی اپنی بات. پھر جل اللہ تعالیٰ جو اس کے بدلے مجھے جواب دیتا ہے سورۃ فاتحہ کا، یہ بھی آپ کو پہلے میں نے بتا دیا تھا. تو پھر مجھے کیسے پتہ چلا کہ اللہ نے یہ جواب دیے ہیں؟ تو نماز کا ترجمہ لازمی سیکھیں. یعنی ابتدا یہاں سے کریں قرآن کو سیکھنے کی، کہ نماز کا ترجمہ سیکھیں، جو ہم نے دن میں 5 بار اللہ کے آگے جا کے حاضر ہونا ہے. تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ نماز کو اس طرح سمجھ کے سیکھیں کہ ہمارا نماز میں دل لگ جائے. دل لگے گا نا، پھر جب ہمیں خود ہی نہیں پتا میں کیا کریں تو کیا دل لگے گا. ذری سے ایسے باتیں کی اور جو ادا کیا الفاظ تو کر کے فارغ ہو گئے. ہم نے سمجھ کے نماز کو ادا کرنا ہے. اپنی نماز سے غافل ہیں. اللہ زین یراؤن، اور وہ دکھاوا کرتے ہیں. ایک غفلت یہ بھی ہے کہ صبح کو جیسے بچوں کو آپ اٹھاتے ہیں، آنکھیں مالتے ہلکا ہلکا چھٹا مارتے ہیں کہ نیند نہ کھل جائے، اور یہ جانور چھے نماز پڑھی، جائے نماز بھی وہیں پہ جا کے پھر لیٹ گئے. ایسی اللہ کو تو نماز کی ضرورت نہیں ہے. میں نماز کس کے لیے پڑھ رہی ہوں؟ میں اپنے لیے نماز پڑھ رہی ہوں. تو میں نے اپنے نفس کو فائدہ دینا ہے. اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ نماز میں پورا دھیان اللہ کی طرف رکھیں. اللہ زین یراؤن، اور وہ دکھاوا کرتے ہیں. یعنی کوئی سامنے بیٹھا ہوا ہے تو نماز کو بڑا اچھا کر لیا، اور یا پہلے کبھی نماز نہیں پڑھی مجلس میں تو وہاں نماز پڑھ لی کیونکہ لوگ سمجھے تو بڑا نمازی ہے. تو یہ دکھاوا جو کرتے ہیں وہ اللہ کے ہاں فائدہ نہیں. جو دکھاوے کے لیے روزہ رکھے، دکھاوے کے نماز پڑھے، اس نے شرک کیا. وَيَمْنَعُونَ، اور معمولی چیزیں بھی دینے سے روک لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے تجھے کثرت عطا کی. امت کی کثرت بھی مراد ہے، حوض کوثر بھی مراد ہے، اور نہر جو جنت سے نکلے گی اس کا بھی نام کوثر ہے. اور اصل میں جو جنت سے نہر نکلی نا وہی حوض کوثر. یہی مراد ہے کہ اس نہر سے پرنالے کی صورت میں اس حوض میں پانی آتا ہے. تو اسے کوثر سے بہت سے معنی مراد ہے کہ جو بھی اس میں چاہیں، چونکہ کثرت مراد ہے نا. وہ حوض کوثر اور جنت کی نہر بھی تو کثرت میں آ جاتی ہے نا، کہ اللہ نے آپ کو بہت سی کثرت عطا کر دی نعمتوں کی. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کیوں اس لیے کہا گیا کہ آپ کو تسلی کے لیے کہ وہ دشمن جو آپ کو کہتے تھے نعوذ باللہ اس کا بیٹا تو کوئی بچا نہیں، اس کا دین آگے چلنا ہی نہیں ہے، کچھ ہونا ہی نہیں ہے. تو پیچھے اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرا ذکر بلند کیا. یہاں کا ہم نے تجھے کوثر عطا کر دی کثرت سے. اتنی نعمتیں ہیں، مقام محمود بھی آپ کے لیے ہے، آپ کے نام کا ذکر بھی ہر وقت جاری و ساری ہے. اور پھر جو حوض کوثر پہ جب لوگوں نے آنا ہے، اور وہاں کے جو ہے کہتے ہیں جو اس کے برتن ہیں نا وہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں. اور جو ایک دفعہ وہاں سے پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس بھی نہیں لگے گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حوض کوثر پہ جانے کی نصیب فرما دے. فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر. یعنی کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ اللہ کے لیے جھک جانا ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لرب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے. ان شانی کو لگتا ہے تیرا دشمن ہی یقیناً نامراد ہوگا. جو تجھے نامراد کہہ رہے ہیں ہوا ایسا، انہوں نے اپنی زندگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھ لیا، سارے غزوات میں وہ ناکام ہو گئے، اور بعد میں بھی دیکھیں ان کا نام و نشان نہیں رہا، اور اسلام جو ہے وہ
فتح ہوتا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اب ایک دو ٹوک فیصلہ آ گیا کہ کہہ دو اے کافرو میں نہیں عبادت کر رہا جس کی تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم کرنے والے جس کی میں کرتا ہوں۔ یعنی اس وقت جو تم جس کی تم عبادت کر رہے ہو میں ان کی عبادت کا انکار کرتا ہوں، تم بھی اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں کرتا ہوں۔ آگے ولا انا عابد ما عبدتم، میں کبھی بھی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم کبھی عبادت کرو گے جس کی میں کرتا ہوں۔ اب یہ جو کہنا نہ تم عبادت کرو گے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بات کہہ دی؟ وہ یہ تھی کہ ان میں سے جو ایمان لے آئے گا وہ تو ٹھیک ہے، جو ایمان نہیں کفر پہ رہے گا نا وہ کبھی بھی اللہ کی عبادت نہیں کرے گا، چونکہ اس نے اللہ کی ذات کا انکار کر دیا۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ اور خوشخبری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی جو کثرت میں کہ جب اللہ کی مدد فتح آ گئی، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو نے دیکھا لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہی ہیں۔ یعنی یہ نہ انتظار کیا کرتے تھے کہ اب پتہ نہیں فتح مکہ ہونا ہے نہیں ہونا، تو انتظار میں تھے 2 سال سے کہ کیا ہوتا ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد بھی یہ انتظار میں تھے کہ اب یہ کیا ہوتا ہے جو فتح مبین کا ہے۔ تو جب انہیں دیکھا کہ فتح ہو گئی، پھر وہ گروہ در گروہ دین میں آنا شروع ہو گئے۔ پہلے نہیں ہوا ہے لیکن بعد میں گروہ در گروہ آنا شروع ہو گئے۔ اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب یہ نہیں کہ تمہارا اتنی جماعت ہوگی سارے مان لے ہیں تو اب تو غرور میں آ جائے کہ دیکھو جی میری کوشش میری محنت نہیں، فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر کے اس نے یہ توفیق دی ہے، اس نے تیرے میں یہ صلاحیت پیدا کی، تو اسے سارا کچھ کام کروایا کہ یہ لوگ سارے اللہ کے دین میں داخل ہو گئے، کیونکہ اللہ نے اپنا دین غالب کرنا تھا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس نے اپنا رسول بھیجا ہدایت و دین حق کے ساتھ تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے۔ انہ کان توابا، بے شک توبہ کرنے والا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا خوشی غمی دونوں طریقے اللہ نے قرآن میں بتا دیے ہیں۔ خوشی کے موقع پہ بھی اللہ کی تسبیح کرنی ہے، اس سے بخشش مانگنی ہے، غمی کے موقع میں بھی انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی اللہ ہی کو یاد کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم بھی تیرے لیے، ہم نے ادھر لوٹ کے آنا ہے، یہ مصیبت جو ہے کہ تیری طرف سے آئی ہے تو تو نے ہی اس کو ختم کرنا ہے، کیونکہ فلا کاشف الا اللہ، تکلیف جب آ جائے اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں سوائے اس ذات کے۔ سورۃ لہب، تب یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ لہب کے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ ابو لہب، یہ اس کا نام تھا عبدالعزیٰ، یہ بتوں کے نام پہ رکھتے تھے نا، عبدالعزیٰ ان کا بت تھا، تو لیکن چونکہ بہت خوبصورت تھا اس وجہ سے بھی اور غصے کا بھی تیز تھا، ان دونوں وجہ سے اس کا نام لہب تھا کہ غصے میں سرخ ہو جاتا تھا اور رنگ بھی سرخ سفید تھا، اس کا نام ابو لہب کو نیتیں پڑ گئی تھی۔ دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ جا کے تبلیغ پہلے شروع کی نا، انذر عشیرتک الاقربین، جب کہا اللہ نے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو آپ نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے سب کو بلایا، سب قبیلے والے کو آواز دی کہ آج آ جاؤ۔ وہ سب آئے، سب اکٹھے ہو گئے، تو کہا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے دشمن آ رہا ہے جو تمہیں حملہ کرے گا، یقین کر لو گے؟ سب نے بیک زبان کہا کہ ہم یقین کریں گے، آپ سچے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ ان سے تصدیق کروا لی کہ میں جھوٹا نہیں ہوں۔ پھر کہا کہ میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں کہ ایک اللہ کی بات کرو، سب چھوڑ دو۔ تو اس نے ابو لہب نے، سگا چچا، کہتے ہیں نستغفر اللہ تبا لکا، تیرے لیے تباہی ہے، اس لیے سارا دن ہمارا ضائع کیا تھا۔ اب وہ اس کے بدلے میں اس کی سزا کیا، تب یدا ابی لہب، دونوں ہاتھ ابو لہب کے ٹوٹ کے، یعنی جو اس نے کمایا مال اولاد جو کچھ تھے ساتھی سارے کے سارے اس کے کام نہیں ہے، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، جن میں سہارا کرتا تھا وہ سب ختم ہو گئے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ یعنی یہ سارے، اس کا مالدار بھی بہت تھا نا، اور اولاد بھی اس کی کافی تھی، اور پھر جو اس کا اپنے ہلکا احباب رکھا تھا وہ بھی بہت زیادہ تھا، کچھ بھی کام نہیں آیا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کے کوئی مال کام آیا، نہ جو اس نے محنت کر کے کمایا، کچھ بھی کام نہیں آیا۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب داخل ہوگا شعلے والی آگ میں، انجام اس کا لہب ہے، اس لیے وہ ابو لہب یہاں آ گیا کہ شعلے والی آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی بیوی اٹھائی ہوگی گٹھا، گناہوں کا بوجھ بھی مراد ہے سے، اور وہ گٹھا بھی کہ جو گلے میں ڈال کے لکڑیاں لا کے تو کانٹے بچھا کے آپ کا راستہ روک دیا کرتی تھی، اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ گٹھا اٹھائی ہوگی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں مونج کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ مونج کی رسی بہت زیادہ اس میں ہوتا ہے نا، اگر کھینچ پڑے تو وہ اس میں زخم آ جاتے ہیں۔ یا پھر سے یہ بھی مراد ہے کہ جس زنجیروں میں مجرم جکڑے ہوئے ہوں گے، وہ زنجیر ایک لوہے کے اسے پہنا دی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، یعنی توحید، اسے سورۃ توحید بھی کہتے ہیں۔ احد ایسا احد ہے جس کی کوئی دوئی نہیں ہے۔ یہ احد کہہ کے معاملہ ہی ختم کر دیا، عقیدہ تثلیث بھی ختم ہو گیا، جو 3 خدا مانتے تھے، جو 2 مانتے تھے، اہرمن اور یزنا،
وہ بھی دونوں، یعنی جس جس کو سورج چاند کو جس جس کو معبود مانتے تھے سب کی نفی ہو کے کہہ دو اللہ ایک ہی ہے. یہ جن کی تم سب کی عبادت کرے وہ سب اللہ نے ہی بنائے ہیں، اللہ نے پیدا کیے ہیں، تو اس کی بھی نسبت ادھر ہی جاتی ہے اللہ کی طرف. تو اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے جو کہ خالق اور مالک ہے. اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. یہ میں نے تب بتایا تھا کہ ان کے بت کسی نہ کسی چیز کے بنے ہوتے تھے. پہلے تو وہ ایک ماننے کو تیار نہیں تھے، جب کہا چلو ایک مان لیتا ہے، یہ بتاؤ کس چیز کا بنا ہوا ہے. کہا اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت ہے ہی نہیں. پھر کہا شجرہ نسب بتا دو، تو کہا وہ بھی سن لو. شجرہ نسب اس کا لم یلد ولم یولد، نہ اس نے پیدا کیا نہ پیدا کیا گیا. کسی کا باپ ہوتا ہے، کسی کی اولاد ہوتی ہے، شجرہ نسب ہوتا ہے نا کہ بن فلاں بن فلاں بن فلاں. وہ تو کسی کی نہ اولاد ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے اس کا. ہاں، اور آگے یہ تھا کہ کافروں نے سوال کرتے ہی جانا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب نمرود نے کہا تیرا رب کون ہے، کا زندہ کرتا مارتا ہے، اس نے آزاد کو پکڑ کے پھانسی، اور پھانسی والے کو آزاد کر کے دیکھو میں بھی کرتا ہوں. اب حضرت ابراہیم نے دیکھا یہ ایسے نہیں بات ماننی. اس نے کہا کہ میرا رب سورہ مشرق رات مغرب سے لیا، یعنی لاجواب کر دیا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا انہوں نے سوال پہ سوال کرتے ہی جانے. کہا جو بھی سوال کریں ایک ہی جواب دینا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کی کوئی بھی برابری کرنے والا نہیں. یعنی اس میں یہ بھی ہے کہ جس چیز کو معبود مان رہے ہیں نا، وہ بتائیں کہ وہ ایک ہی ہے. وہ کسی کا بیٹا یا پہلے اس سیٹ پہ کوئی اور نہیں تھا، اس کے بعد اگلا آیا، پھر اگلا آیا. تو یہ تو ایک ہی ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے. تو وہ کون ہے؟ اور دوسرا یہ بات کہ کیا وہ آگے انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کھاتے پیتے بھی سب کچھ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب چیزوں سے بے نیاز ہے. اور وہ کسی نہ کسی کی اولاد ہے، نسل چڑھ. اسے شجرہ نسب پوچھتے تھے کہ ان کے ہاں شجرہ نسب کے بڑے ماہر تھے. جو شروع کرتے تھے حضرت آدم سے جا کے ملاتے تھے ان کا سلسلہ. تو کہا اس کا نسب بتا دو. تو کہا لم یکن لہ کفوا احد، اس کی کوئی بھی برابری کرنے والا نہیں. لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے. ولا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں نہ دیا کرو. وللہ المثل الاعلی، اس کی مثال تو بہت ہی بلند ہے. جیسے میں نے کہا تھا سمیع بصیر کی مثال، کہ میں بھی سمیع بصیر ہوں، اللہ بھی سمیع بصیر ہے. لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ نے 99 رحمت کے ساتھ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. میں نے تو ایک تقسیم کی ہے. اس طرح سماعت میں سے، بصارت میں سے کچھ انسانوں کو دیا ہے، باقی اللہ کے پاس جو قدرت ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق، یا جو آخری صورت ہے معوذتین ہے. شروع ہوا تھا الحمدللہ رب العالمین، کہ سب تعریف اللہ کے جہان والوں کا رب ہے. اب جو جہان والوں کا رب ہے میں نے اسی کی پناہ میں آنا ہے نا، اس لیے آخر میں قل اعوذ برب الفلق کہہ دو، میں پناہ میں آتی ہوں فلک کے رب کی. فلک کے مراد صبح بھی، اور ہر چیز کو پھاڑ کے نکالنے والا، یعنی قدرت رکھنے والا کا جو رب ہے، میں اس کی پناہ میں آتی ہوں. ومن شر ما خلق، ہر اس چیز کی برائی سے، جو چیز میں جو برائی ہے اس سے میں تیری پناہ میں آتی ہوں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یا اللہ تعالیٰ میں تیری تمام صفات کے ناموں کے ساتھ اس کی برائی سے تیری پناہ میں آتی ہوں جو پیدا کی ہے. ومن شر غاسق اذا وقب، اور تاریکی سے جب چھا جائے. رات کی تاریکی میں کہا کہ شام کو گھر کے کباڑ بند کر لو، بچوں کو باہر نہ جانے دو، کیونکہ شام کو بلائیں اترتی ہیں. تو اس لیے رات کی تاریکی سے، کیونکہ جو بھی چوری ڈاکہ تو ہے دن کو ڈالتے ہیں، چوری وغیرہ کرتے ہیں یا کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی غلط مجلس سے بناتے ہیں، تو رات کو بیٹھ کے بناتے ہیں کسی کو پتہ نہ چلے، تو اللہ سے نہیں چھپ سکتے. ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروں میں پھونکے مارنے والے، جادو وغیرہ حدیث میں ہے نا کہ قیامت کے قریب گھر گھر گلی گلی جادو ہوگا. اس لیے معوذتین جو ہے نا ہمیشہ کے لیے ہمیں بتا دی گئی کہ ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے تم نے کرنا کیا ہے. صبح کے اذکار میں بھی ہیں آیت الکرسی اور یہ تینوں کل، اسی طرح رات کے اذکار میں بھی ہیں. اور سوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں پہ سورۃ اخلاص فلق اور ناس پڑھ کے پہلے پھونکتے تھے ہاتھ، پھر سارے اپنے جسم پہ بستر پہ کرتے تھے. 3 دفعہ آپ یہ عمل دہراتے تھے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی فاطمہ بندہ آ جاتا ہے. گرے مارنے والوں کی برائی سے، ومن شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرے. حسد نیکیوں کو اس طرح تباہ کرتا ہے جیسے لکڑی آگ کو کھاتی ہے. حسد ایمان کو اس طرح بگاڑتا ہے جیسے ایلوے کا رس شہد کو بگاڑ دیتا ہے. تو حسد کرنے والا خود ہی اپنی آگ میں جلتا رہتا ہے. جسے حسد کرتا ہے اس کو کچھ نہیں بگڑتا، جسے حسد کرتا ہے اس کو کچھ نہیں بگڑتا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے. تو اللہ تعالیٰ کا چاہے نقصان پہنچانا تو پہنچے گا، لیکن اللہ نہ چاہے تو پھر نقصان نہیں پہنچتا. تو من شر، اور حسد کرنے والے کی برائی سے، یعنی حسد ایسی چیز ہے، وہ حسد میں کہتا کیا ہے. ایک تو 2 طرح کا حسد ہے. ایک تو وہ کہتا ہے کہ اس سے نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ بہت ہی برا حسد ہے. دوسرا آتا ہے جو اس کے پاس نہ رہے، یہ بھی نہیں کہ مجھے مل جائے، اس کے پاس نہ رہے. تو یہ دونوں چیزیں اس کو نقصان دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ اسے آزمانے کے لیے، اس کو حسد کے نقصان میں مبتلا کرنے کے لیے، جس سے وہ حسد کرے اس سے اللہ تعالیٰ اور نوازتا چلا جاتا ہے. تو اپنے نقصان کرتے ہیں، حسد کی آگ میں مرتے چلے جاؤ. کیا ہے ومن شر الوسواس. اچھا سورۃ ناس. قل اعوذ برب الناس، کہہ دو میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتی ہوں. رب سے مراد ہے مربی، رب العالمین ہے نا، وہ جہان والوں کا رب ہے، لوگوں کا رب ہے. تو میں اس کی پناہ میں آتی ہوں جس کے تحت تمام جہان ہیں.
मलिक नास वो लोगों का बादशाह भी है और इलाही नास लोगों का मबूद भी है। यहाँ के जो बादशाह हैं वो दूसरों की पनाह चाहते हैं। बादशाह वज़ीर आज़म अपने इर्द गिर्द हरकारे इकट्ठे करते हैं ना, उन्हें दूसरों की पनाह चाहिए, लेकिन मुझे उस रब की पनाह चाहिए जिसको किसी की पनाह की ज़रूरत नहीं है। मैं उस रब की पनाह में आती हूँ और ऐसा बादशाह है जिसको अपने वज़ीर दरबारी कुछ नहीं चाहिए, वो खुद है मुल्क क्या ना लिमन मलिकल यौम, आज किसकी बादशाहत है? लिल्लाहि वाहिदिल क़हार, एक अल्लाह ज़बरदस्त के लिए। और हम नमाज में रोज़ कहते हैं मालिक यौमिद्दीन, लेकिन यकीन क्यों नहीं है? यही मैं कहती हूँ नमाज को हम समझ के जब पढ़ेंगे ना कि मालिक यौमिद्दीन, कि एक बदले का दिन आने वाला है जब मैंने अल्लाह के सामने जाके खड़े होना है और फिर लोगों का माबूद भी है कि यानी सब ने उसकी इबादत करनी है। ये मतलब कि ये अपने मतलब के लिए करनी है। लोग अपने पीछे लगाते हैं कि अपने वोट लेने के लिए उन्हें खाने खिला रहे हैं, उन्हें पैसे तकसीम करें, क्या कुछ करें। अल्लाह ताला ऐसी चीज़ नहीं चाहता। ये सिर्फ हमारा अपना खलूस है, जब हम अल्लाह की तरफ राग़िब हो जाएंगे तो बच जाएंगे। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, और वसवसे डालने वालों की बुराई से जो छुप कर डालते हैं, यानी शैतान जो है ना हर लम्हे, देखें मरते वक्त तक भी शैतान कलमा नहीं पढ़ने देता, यही उसकी वजह कलमे से फारिग हो जाए। और अल्लाह ताला ने ऐसे वो वसवसों से बचने के लिए कहा है कि जब अजान होती है, हमने पीछे पढ़ा कि जब अजान होती है तो शैतान ऐसे भागता, उस पर अजान बहुत ही भारी होती है, भाग जाता है वहाँ से। जब अजान ख़त्म होती है फिर आ जाता है, फिर लोगों को बहकाने के लिए अपना कारोबार ना छोड़ना, अपने ये तुम्हारे घर के काम है छोड़ के कहीं मस्जिद में ना चले जाना, इस तरह दिल में वसवसे डालता है। फिर जब अकामत होती है फिर वो भाग जाता है, अकामत का फिर आ जाता है जब जमात के लिए खड़े होते हैं नमाज के लिए कि देखो अच्छा 4 रकतें पढ़ी हैं, 3 पढ़ी हैं, 2 पढ़ी हैं, कौन सी सूरत पढ़ी है, या फिर दुनिया में उलझा देता है, कारोबार का फ़िक्र डाल देता है उसके दौरान। ये सारी उसकी कोशिश होती है कि किसी तरह इंसान को अल्लाह से दूर कर दे, क्योंकि उसने कसम खाई हुई ना अल्लाह ताला से कि मैं लेके जहन्नुम में आऊँगा सबको, तो वो इस कसम में अपनी पूरा उतर है। वो किसी से पूछा था ना तुमने इस्तकामत किससे सीखी? कहा शैतान से सीखी। जो उसने वादा किया तो उस पर इस्तकामत पे कायम है वो। अल्लाह दी वसवस फी सुदूरिन नास, वो जो वसवसे डालता है लोगों के सीनों में। हम जो दुआ पढ़ते हैं रब्बी आज़ बिका मिन हमाज़ाति शयातीन व आज़ बिका रब्बी अन यहज़ुरून, शैतान के वसवसे तेरी पनाह में आती हूँ इससे भी कि मेरे सामने हाजिर हों। यानी शैतान जिन की सूरत में भी है और इंसानों की सूरत में भी है, और सबसे बड़ा इंसान का अपना नफ्स है कि जो इंसान के अंदर वसवसे डालता है। तो अल्लाह ताला जानता है जो नफ्स वसवसे डालता है। फिर अल्लाह ताला का इतना बड़ा करम देखें कि अगर ऐसा नफ्स रखा है तो इस नफ्स के मुकाबले में नफ्स लवामा भी रख दिया कि अगर वह वसवसे डालता है तो एक मुलामत वाला नफ्स भी खड़ा है कि देखो ये ना मानना, ये शैतान की तरफ से है। इसलिए जब लोग जो ईमान वाले हैं किसी ऐसी मजलिस में बैठ जाते हैं ना जहाँ अल्लाह की याद का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो जब उन्हें याद आता है फ़ौरन उठ जाते हैं। अगर नहीं उठेंगे तो उनका अंजाम उन्हीं के साथ होगा। इसलिए कहा कि तुम वहाँ से ऐसी जगह से जहाँ अल्लाह की याद का मजाक उड़ाया जा रहा हो वहाँ से उठ जाओ और अपना रास्ता अलग से इख्तियार कर लो। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि अल्लाह ताला हमें अपनी सच्ची मार्फत दे दे, तमाम शैतानी हमलों से महफूज रख के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मानों में पैरवी करने की तौफीक अता फरमा दे। और अल्लाह करे ये जो बरकतों का महीना गुजर गया है, अल्लाह ताला हम सब को इसकी बरकतों से नवाज दे, किसी को भी महरूम ना रखे, हम सब को जहन्नुम की आग से बचा ले और जन्नत फिरदौस का आलम काम अता फरमा दे। आमीन। अब दुआ आप ज़रा कर लेंगे, आशी करोगे दुआ कर सकती हैं? कुछ शुरू तो कर दो, आ जाओ इधर, आ जाओ, शुरू करो, हो जाएगा इंशाल्लाह। अब देखो मेरी आपको पता ना कितनी तबीयत ख़राब थी, आशी आ जाओ, अल्लाह ने हिम्मत दे दिया। चलो वहीं पे, लेकिन आवाज़ ऊंची करनी, फिर उधर मुंह होगा ना आशी, सबको आवाज़ चली जाएगी, मुंह उधर हो जाए ना। चलो फिर ठीक है, चलो ठीक है। الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم لا إله إلا أنت المنان 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 بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر كبيرا والحمد
والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الميزان، وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار، يا عزيز يا غفار، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على
تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يا الله اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعصمتك أن أغتال من تحتي. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وفي لساني نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا. اللهم اجعل لي نورا اللهم اجعل لي نورا. الله يا أرحم الراحمين. اللهم آتك رقابنا من النار. اللهم آتك رقابنا من النار. اللهم آتك رقابنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس. رب ابن لنا عندك بيتا في الجنة. رب ابن لنا عندك بيتا في الجنة. اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. يا الله يا رحمن
یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین. یا اللہ یا اللہ، ہم سب تیری محبت میں، تیری کتاب کی محبت میں یا اللہ اس چھت تلے جمع ہیں، اور یا اللہ تو نے کہا ہے کہ ایسی مجلس کو تیرے فرشتے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، تیری خاص رحمتیں ایسی مجلس میں نازل ہوتی ہیں. اللہ یا اللہ اس مجلس میں یا اللہ ہماری ہر پکار اور ہمارے ہر سوال پہ یا اللہ، اور ہماری ہر آمین کے ساتھ فرشتوں کی آمین کو شامل کر دینا. اے اللہ جس طرح ہم سب یہاں اکٹھے ہیں اللہ، ہمیں اپنے عرش کے سائے میں اسی طرح اکٹھا کر دینا. اے اللہ ہم سب کو اسی طرح جنت الفردوس میں اکٹھا کر دینا. اے اللہ تیری محبت میں پورا ماں یا اللہ، یہ آنا جانا یا اللہ، اس کتاب سے محبت کرنا، اس کو سمجھ کر پڑھنا اللہ، اللہ پتہ نہیں عمل کر پائے کہ نہیں اللہ، کمزور بہت ہیں اللہ، وعدے کرتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں اللہ، کیا کریں اللہ، بہت کمزور ہیں اللہ. اللہ اللہ یہ لوگ کہتے ہیں دعا کرو، دعا کرنی تو آتی نہیں اللہ، کیا کروں اللہ. اللہ تیری شان بہت بلند ہے اللہ، ہم بہت کمزور ہیں ہمارے، کیا کریں، گناہ بہت زیادہ ہے اللہ، شرم آتی ہے اللہ. اللہ کوشش کر ہی نہیں پاتے یا اللہ، کیا تیرے آگے رکھیں اور کیا تجھے پیش کریں، بس اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما دے اللہ. اللہ دل بہت اداس ہے اللہ، اللہ دل بہت بے قرار ہے، رمضان جا رہا ہے اللہ، لذت آنے لگی تھی تو یہ جانے لگا ہے اللہ. اللہ دل تو بہت بے قرار ہے اللہ، تو بے قراروں کی بڑی قریب سے سنتا ہے نا اللہ، ہماری بھی سن لے اللہ. اللہ تو بے قراروں کی بڑی قریب سے سنتا ہے. من یجیب المضطر، اللہ یجیب المضطر. اللہ تو ہی جواب دے گا نا اللہ. اللہ اگر تو چھوڑ دے گا تو کس کے پاس جائیں گے اللہ، کوئی ڈر ہی نہیں ہے اللہ. تیرے پاس تو بہت فرشتے تیری عبادت کرنے کو، بڑے نیک لوگ بھی ہیں اللہ، ہمارے پاس کون ہے تیرے سوا یا اللہ، ہمارا کوئی نہیں ہے یا خالقنا یا مالکنا یا اللہ، ہمارے پاس بس تو ہی تو ہے اللہ. تو نے چھوڑ دیا تو کدھر جائیں گے اللہ. اللہ آج تو ہم سے راضی ہو جا اللہ، آج تو ہم سے راضی ہو جا اللہ. اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی کوششوں کو بڑا بڑا کر لے اللہ، اپنے آپ بڑا بڑا کر کے نکلے اللہ. اللہ تیرے در کے سوا کوئی در نہیں ہے اللہ. اللہم آتک رقابنا من النار یا اللہ، ہم تو بخشش لے کے جائیں گے تیرے سے آج یا اللہ، ہم تو بخشش لے کے جائیں گے انشاءاللہ یا اللہ. تو ہمیں بخش دے یا اللہ. یا اللہ تو کوششوں کا قدردان ہے اللہ، تو کوششوں کا قدردان ہے اللہ. ہم نے کوشش کی ہے نا اللہ، تو گواہ ہے ہم نے کوشش کی ہے نا اللہ. اللہ کوشش کو قبول کر لے اللہ. اللہ بس کوشش ہی کر پائے اللہ، کیا کریں اللہ، تیرے بندے ہیں اللہ. اللہ شرم آتی ہے اللہ، اللہ شرم آتی ہے تیرے سے اللہ. روز ایک بات کرتے ہیں، روز ہی ایک بات کرتے ہیں تیرے سے، ایک وعدہ کرتے ہیں اور پھر اس کو توڑ دیتے ہیں، پھر وعدہ کرتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں اللہ. پر تو سخی ہے اللہ، تو غنی ہے اللہ. ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، بندے بندوں کو معاف نہیں کرتے اللہ. دل کے بڑے ہی چھوٹے ہیں اللہ، اس کی عمل بھی بڑے چھوٹے ہیں اللہ. تو غنی ہے اللہ، اللہ تو غنی ہے یا اللہ، تو سخی ہے یا اللہ. تو اپنی شان کے مطابق ہماری بخشش فرما دے یا اللہ، تو اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا فرما دے اللہ. اللہ اللہ تو دنیا میں ہمارا معاملہ آسان کر دے، آخرت تو یا اللہ آخرت میں کچھ نہ دکھانا یا اللہ. یا اللہ جن جن کے حقوق اس دنیا میں پامال ہو گئے ہم سے
یا اللہ ان کے درجات بہت بلند کر دے، یا اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے یا اللہ قیامت کے دن ہمیں مفلس نہ کر دینا، یا اللہ اس دنیا میں یا اللہ ہمیں پکڑ کے بغیر ہمارا معاملہ آسان فرمانا، یا اللہ ہم پکڑ کے قابل نہیں ہیں، یا اللہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس دنیا میں تو ہمیں پکڑ لے، یا اللہ تیرے کمزور بندے ہیں، یا اللہ کیسے پکڑ لے گا تو ہمیں، یا اللہ ماں باپ تو اپنے کمزور بچوں پہ بڑا ہی رحم کرتے ہیں، یا اللہ ماں باپ تو کمزور بچوں کا بڑا ہی خیال کرتے ہیں، پتہ ہے اللہ ہم مجھ سے زیادہ کمزور ہیں، اللہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ بہت کمزور ہے، اللہ تو ہمیں توفیق دے، یا اللہ تیری رحمت سے سب ممکن ہے، اللہ تیری رحمت شامل حال ہوگی نا اللہ تو ہم اپنے وعدوں پر پابند بھی ہوں گے، یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنا مسکن تو بنا لے اللہ، ایک دفعہ ان دلوں میں اپنا گھر تو بنا لے اللہ ہمارے دلوں میں اپنا گھر تو بنا، یا اللہ تیرا وعدہ ہے پھر وہ ہاتھ بن جائے گا جس سے پکڑیں گے، وہ کان بن جائے گا جس سے سنیں گے، یا اللہ یہ معاملہ کیسے ہوگا، اللہ تیری رحمت سے ہی ممکن ہے، اللہ تیری رحمت کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہے، مالک تو ہم پہ کرم کر دے، ہمارے اعمال کی اصلاح کر دے، اللہ ہمارے گھروں کو ایمان اور قرآن کی روشنی سے بھر دے، اللہم نور قلوبنا وصدورنا وبیوتنا ودیارنا بنور الاسلام والقرآن، بنور الاسلام والقرآن، اے اللہ ہماری اصلاح فرما دے، یا اللہ تاکہ ہمارے بچوں کی بھی اصلاح ہو جائے، اللہ تو ہماری اصلاح کر دے تاکہ ہمارے بچوں کی بھی اصلاح ہو جائے، اللہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو تو ہی تھامنے والا ہے، اللہ ہم بہت کمزور ہیں، اللہ ہماری مدد فرما کہ ہم اپنے بچوں کی بہترین تربیت کر سکیں، یا اللہ فتنوں کا دور ہے، اللہ خود بھی ڈوب جاتے ہیں بچوں کے ساتھ ساتھ، اللہ کدھر جائیں، اللہ بتانا کدھر جائے، اللہ تو تھام لے، اللہ تیرے در پر بیٹھے ہیں، اللہ تیرے در پر بیٹھے ہیں، بڑے ہی بے بس ہیں، اللہ بس تو تھام لے، اللہ تو اپنی بھرپور قوت سے تھام لے، یا اللہ تو قوی ہے، یا اللہ تو قوی ہے، تو ہمیں تھام لے گا تو پھر ہمیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں رہے گی، اللہ تیرا سہارا ہی سب سے بڑا سہارا، اللہ زندگی یا اللہ یہ جان یہ مال یہ سب تیرے لیے، اللہ ایسا کر دے، ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین کی تصویر بنا دے زندگی، اے اللہ ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آج آزاد کر دے، اللہ ہم سب کو، یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں لکھ لے، اللہ تعالیٰ اللہ جنت الفردوس میں لکھ لے، اللہ تو معاف کرے گا تو معاملہ آسان ہوگا، اللہ تو معاف کرے گا تو معاملہ آسان ہوگا، اللہ موت کی بے ہوشیاں اور سختیاں تو بہت زیادہ ہیں، یا اللہ موت کی تو سختیاں بہت ہیں، اللہم انی علی غمرات الموت و سکرات الموت، یا اللہ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ، اللہ حساب کتاب میں نہ ڈالنا، اللہ ہم کدھر جائیں گے، اللہ اگر تو نے حساب لینا شروع کر دیا، اللہ تیرے یہ کمزور بندے کدھر جائیں گے، اللہ اتنے کمزور ہے، تو جانتے ہیں، اللہ تو نہیں بنایا، یا اللہ تو اللہ الغیوب ستار الغیوب، اللہ تو ستار الغیوب، یا اللہ چھپا لینا ہے بہو، یا اللہ جس طرح دنیا میں ہے چھپا کے رکھے، اللہ آخرت میں بھی چھپا لے، اللہ اس لیے تجھ سے کہہ رہی ہے مٹا دے، اللہ زمین کے اس حصے کو بلا دے جس پہ کوئی گناہ ہوا، یا اللہ ہمارے اعضاء کو بلا دے وہ گناہ، یا اللہ فرشتوں کو بھی بلا دے، یا اللہ ہمارے اعمال نامے سے مٹا دے، یا اللہ اللہم انک عفو کریم، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور، فاعف عنا یا غفور، اللہ
اللہ ہمیں یا ایتھا النفس المطمئنہ کی پکار چاہیے یا اللہ، کیسے آئے گی یا اللہ، وہ کیسے آئے گی اللہ؟ اللہ تو ہی بتا اللہ، وہ پکار کیسے آئے گی اللہ؟ ایسے ہی آئے گی کہ تجھے آج ہمیں معاف فرما دے، اور آج کے بعد ہمیں گناہوں سے اتنا دور کر دے جتنا مشرق اور مغرب کا فاصلہ، اللہ اتنا دور کر دے جتنا مشرق اور مغرب کا بعد ہے اللہ۔ اللہ ہم کو اور ہمارے گناہوں کو اتنا دور کر دے ایک دوسرے سے، اور آج تو ہمارے لیے بخشش جاری کر دے یا اللہ۔ پھر ہمیں نفس مطمئنہ کی پکار آئے تو موت کو ہم خوشی خوشی گلے لگائیں، ورنہ تو یا اللہ اس قابل نہیں ہے کہ موت آئے یا اللہ، اس قابل نہیں ہے یا اللہ، عمل اس قابل ہی نہیں ہے اللہ۔ تو راضی ہو جا اللہ، تو راضی ہو جا اللہ، تو راضی ہو جا یا اللہ۔ قبر کے مرحلے بڑے مشکل ہے اللہ، اللہ چھوٹے چھوٹے اعمال کو بڑا بڑا کرنا یا اللہ، کہیں قرآن کو ساتھی کرنا، کہیں صدقے کو کرنا، کہیں نماز کو کرنا یا اللہ، ہر طرف ساتھی آ جائے یا اللہ۔ یا اللہ قبر کے بھیجنے سے بچا لینا اللہ، اللہ قبر کا مرحلہ بہت ہی سخت ہے۔ صحابہ اکرام روتے تھے نا تو ان کے گڑے پھٹ جاتے اللہ، وہ تو اتنے نیک تھے تو ان سے راضی تھا، وہ تو ان سے راضی اللہ، ان کے گڑے پھٹ جاتے تھے قبر کو یاد کر کر کے اللہ۔ تیرے بھی کمزور بندے کدھر جائیں اللہ، اللہ بخشش کا پروانہ جاری کر دے اللہ، تو آج راضی ہو جا اللہ، آج تو راضی ہو جا اللہ، تاکہ قبر کا ہر مرحلہ آسان ہو جائے اللہ۔ اللہ تو قبر کو تحت نگاہ وسعت دے دینا اللہ، قبر کو تحت نگاہ وسعت دے دینا اللہ۔ اللہ تعالیٰ ابھی تو آگے بڑے مرحلے ہیں اللہ، اللہ جب نور جل بجھ رہا ہوگا، جب قریب پیچھے آ جائے ان صراط سے پہلے اللہ، اس وقت ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دینا اللہ، اللہ اس وقت ہمارے نور کو ہمارے لیے مکمل کر دینا اللہ، اللہ پل صراط سے بجلی کی تیزی سے گزار دینا، ہوا کے جھونکے کی طرح گزارنا اللہ، اللہ اس وقت نور مکمل کر دینا ربنا اتمم لنا نورنا یا اللہ، جب نور بجھ رہے ہوں گے اللہ، ہمیں ہمارا نور مکمل کر دینا اللہ، اللہ اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، حوض کوثر سے پانی نصیب کرنا یا اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب کرنا، ان کے ہاتھ سے حوض کوثر سے پانی نصیب کرنا یا اللہ، حساب نہ کرنا یا اللہ، حساب نہ کرنا یا اللہ، دنیا میں تو حساب دے نہیں سکتے یا اللہ، تجھے پتہ ہے نا ہم کتنے کمزور ہیں یا اللہ، تجھے تو پتہ ہے ہم کتنے کمزور ہیں، ذرا سی آزمائش آتی ہے واویلا شروع کر دیتے یا اللہ، سہ ہی نہیں پاتے یا اللہ، تیرے کمزور بندے حساب کیسے دیں گے یا اللہ، نعمتوں سے دسترخوان سجے پڑے، ایک طرف یا اللہ غزہ کے لوگ ہیں، ایک طرف غزہ کے مسلمان ہیں یا اللہ، یا اللہ یا اللہ ہماری پکڑنا کرنا یا اللہ، ہم تو نعمتوں میں صبح کرتے ہیں اور نعمتوں میں رات کرتے تھے یا اللہ، تو ہم سے کیا کس کس کا حساب لے گا اللہ؟ ہم ڈوب جائیں گے اللہ، تو ہم سے حساب نہ لینا اللہ، اللہ ہم حساب کے قابل نہیں ہیں اللہ، اللہ تو نے کہا تو ہے تو 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کے جنت میں بھیجے گا یا اللہ، ہمارا بھی نام یا اللہ تو ان میں لکھ دینا پلیز اللہ، اللہ تیرے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں آئے گی اللہ، اللہ تو چاہے تو سب مسلمانوں کا نام ان میں لکھ دے اللہ، تیرے خزانے میں تو پھر بھی کمی نہیں آئے گی اللہ، اللہ یا اللہ تجھے تو فرق نہیں پڑے گا یا اللہ، ہم سنور جائیں گے یا اللہ، ہم پار لگ جائیں گے اللہ، یا اللہ تو اس دنیا میں ہی ہمیں پار لگا دے یا اللہ، تو آج ہی ہمیں پار لگا دے یا اللہ، تو آج ہی ہمیں پار لگا دے اے مالک
تیرا وعدہ ہے نا اللہ. اللہ تو نے خود کہا وہ بڑا بدبخت ہے جس سے رمضان چلا گیا اور اس کی بخشش نہ ہوئی. یا اللہ تو نے کہا ہے نا. اللہ اللہ پلیز اللہ اللہ اپنی بات کے صدقے ہمیں معاف کر دے آج. اللہ 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 آج تو ہمیں بخش دے اللہ. اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے والدین کو اللہ کل امت کو اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. آمين آمين يا رب العالمين. آمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللہ مرتے وقت زبان پہ کلمہ جاری کرتے نا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول نہیں